اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعني وزدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. اچھا شروع کرنا ہے. ہم نے آیت نمبر 25 آیت سے سورہ یونس کی. واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اللہ بلا رہا ہے تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف، اور وہی ہے جو ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف. دار السلام جو ہے یعنی جنت کے گھر کی طرف. سلامتی کا جو گھر ہے یہ جنت میں ہوگا. اللہ تمہیں بلاتا ہے، اللہ ہمیں دعوت دے رہا ہے سلامتی کے گھر کی طرف یعنی جنت کے گھر کی طرف. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے. لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ. جو لوگ احسان کا طریقہ اختیار کریں گے ان کے لیے کیا ہے؟ بھلائی ہے اور بھی زیادہ بھی ہے، اس کے علاوہ بھی اور انعام ہے ان کے لیے. یعنی نیکی کا بدلہ بھی اللہ اچھا دیں گے، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور بھی انعامات سے انہیں نوازا جائے گا. وَلَا يَرْحَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ. اور نہیں مسلط ہوگی ان کے چہروں پر سیاہی اور نہ ذلت. اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون. یہی لوگ ہیں جنت والے اور یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلها. اور جن لوگوں نے برائیاں کمائیں تو ان کے لیے بدلہ ہوگا برائی کا ویسا ہی. وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ. اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی. مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ. نہیں ہوگا انہیں اللہ کی طرف سے کوئی بچانے والا. كُلَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا. گویا ان کے چہروں پر تاریک رات کے ٹکڑے ہیں جو اڑا دیے گئے ہیں. اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. یہی لوگ ہیں جہنمی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ. اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا تھا کہ کھڑے رہو اپنی جگہ پر، تم بھی اور تمہارے شریک بھی. فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ. تو ہم ان کے درمیان رشتے منقطع کر دیں گے. وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ. اور کہیں گے ان کے شریک ان سے کہ تم ہم کو نہیں پوجا کرتے تھے. فَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ. آج کے دن تو اللہ کافی ہے بطور گواہ ہمارے اور تمہارے درمیان. إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ. ہم تو تمہاری عبادت سے غافل تھے. یعنی وہ اس دن بالکل کہہ دیں گے کہ ہمارا تو کوئی دخل نہیں، ہمیں تو تمہاری عبادتوں کا پتہ ہی نہیں. هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ. یہاں آزمائی جائے گی ہر نفس، ہر جان کو سب کچھ پتہ چل جائے گا کہ اس نے آگے بھیجا کیا، اور وہ لوٹا دیے جائیں گے اللہ کی طرف جو ان کا برحق مولا ہے. اور وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ. اور گم ہو جائے گا ان سے جو کچھ کہ وہ افترا کرتے تھے، گڑھا کرتے تھے. قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کون ہے جو تمہیں رزق پہنچاتا ہے آسمان اور زمین میں، یا کون ہے جس کے قبضۂ قدرت میں ہیں تمہارے کان اور تمہارے آنکھیں. یعنی اللہ ہم سے یہ سوال کر رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کس کے حوالے کرتے ہو، اللہ کے حوالے کیوں نہیں کرتے، حالانکہ اللہ ہی ہے جو رازق ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور اسی کے قبض قدرت میں ہیں کان اور آنکھیں. وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ. اور کون ہے جو نکالتا ہے زندہ کو مردے سے اور مردہ کو زندے سے، اور کون ہے تدبیریں کرنے والا تمام کاموں کی. فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ. تو عنقریب یہ کہیں گے اللہ ہے.
فقل افلا تتقون، تو اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمائیے تو پھر تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں؟ فذالکم اللہ ربکم الحق، تو وہی اللہ رب تمہارا جو سچا ہے، فماذا بعد الحق، تو اس حق کے بعد، اس سچائی کے بعد، الا الضلال، گمراہی ہی گمراہی ہے۔ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، تو کہاں تم بہکے جا رہے ہو، کس طرف تمہارا رخ ہے، کہاں تم جا رہے ہو؟ كَذَٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اسی طرح تیرے رب کی بات سچی ثابت ہوئی نافرمان لوگوں پر، اب وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، ان سے پوچھئے کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو تخلیق کرتا ہو پہلی مرتبہ اور پھر وہ دوبارہ بھی بنائے؟ کون ہے؟ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے اللہ ہی ہے جو پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے، پھر وہ دوبارہ بھی پیدا کرے گا، اب تم کہاں پلٹائے جا رہے ہو؟ تم کہاں اوندھے جا رہے ہو؟ تمہیں پتہ کیوں نہیں چل رہا کہ اللہ ہی تو خالق ہے، پہلی مرتبہ کا بھی اور دوبارہ بھی وہی ہمارا خالق ہوگا۔ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ، ان سے پوچھئے کوئی ہے تمہارے شریکوں میں سے جو حق کی طرف رہنمائی کرے؟ قُلِ اللَّهُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اللہ ہی ہے، یہدی للحق، جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ افمن یہدی الی الحق، تو کیا جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ زیادہ مستحق ہے اس بات کا ان یتبع، کہ اس کی پیروی کی جائے، ام لا یہدی الا ان یہدا، یا وہ جو خود ہدایت نہیں پا سکتا الا یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے۔ فما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ وما یتبع اکثرهم الا ظنا، نہیں پیروی کر رہے ان میں سے اکثر مگر گمان کی۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، نہیں ہے یہ گمان حق کے مقابلے میں کچھ بھی ان کی حیثیت۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ خوب جانتا ہے جو یہ عمل کر رہے ہیں۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا میں لوگوں کی اکثریت ہی لوگوں کی وہ ہے جو قیاس، گمان اور لوگوں کی کہی ہوئی باتیں اور گمان کی پیروی کر رہے ہیں، حالانکہ حق بات کیا ہے؟ قرآن اور حدیث۔ حق بات کو اللہ کہہ رہا ہے اس کو تو بند کر کے رکھا ہوا ہے، اس کو تو چھوڑا ہوا ہے، لیکن جو لوگوں کی اکثریت ہے وہ گمان کی پیروی کر رہی ہے، اور گمان حق کے مقابلے میں کچھ بھی اس کی حیثیت نہیں ہوتی۔ وما یتبع اکثرهم الا ظنا، ان میں سے اکثریت لوگوں کی جو پیروی کر رہی ہے اللہ کہہ رہے ہیں گمان کی، کہی سنی سنائی باتوں کی۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، گمان کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے حق کے مقابلے میں۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ خوب جانتا ہے جو لوگ یہ کر رہے ہیں۔ وما كان هذا القرآن ان يفترى من دون اللہ، اور یہ قرآن ایسی شے نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور نے اس کو گھڑ لیا ہو، کسی اور کی ہاتھوں کی یہ تصنیف ہو۔ ولکن تصدیق الذی بین یدی، لیکن یہ کتاب تو ایسی ہے کہ یہ تصدیق کرتی ہے اس کو بین یدی، جو اس کے سامنے ہے، و تفصیل الکتاب، اور اس میں تفصیل ہے تمام شریعت کی، لا ریب فی، اس میں کسی بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، فیہ من رب العالمین، یہ تمام جہانوں کے رب کی طرف سے یہ کلام آیا ہے۔ ام یقولون افترا، کیا یہ کہتے ہیں کہ اس کو پیغمبر نے خود گھڑ لیا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی خود تصنیف ہے؟ قل فاتوا بسورۃ مثلہ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ لاؤ کوئی بھی ایک صورت، ودعوا من استطعتم من دون اللہ، اور پکارو بلا لو ان سب کو جن کو بھی تم طاقت رکھتے ہو اللہ کے سوا بلانے کی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی تم سب مل کے بھی ایک صورت بنا سکتے ہو تو سب کو بلا لو، ایک صورت بنا کر لے آؤ، کیونکہ تم کہتے ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود بنایا، اس کو خود گھڑا ہے۔ یہ چیلنج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر دے چکے ہیں، کہیں ایک آیت کا کہا، کہیں 10 آیتوں کا کہا، 10 صورتوں کا کہا، تو یہاں پر کہا ایک صورت ہی بنا لو۔ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ ولما یأتہم تأویلہ، نہیں بلکہ انہوں نے تکذیب کی ہے اس چیز کی جس کے علم کا یہ احاطہ نہیں کر سکتے، ولما یأتہم تأویلہ، اور ابھی نہیں ان کے پاس آئی اس کی تعویل۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے جھٹلایا ہے اس چیز کو جو کہ بہت سخت اللہ کی طرف سے عذاب آنے والا ہے۔
اور ابھی تک عذاب نہیں آیا ان پر، ان کے پاس اس بات کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے کہ عذاب نہیں آئے گا، جبکہ اللہ کے پیغمبر تو آ کر کہہ رہے ہیں اگر نافرمانی کرتے رہو گے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اس سے پہلی قوموں نے بھی جب جھٹلایا تو ان پر بہت سخت عذاب آیا۔ کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح جھٹلایا تھا ان سے پہلے لوگوں نے جو ان سے پہلے گزر گئے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، آپ دیکھیے تو صحیح کیسے انجام ہوا ان ظالموں کا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، ان میں وہ بھی ہیں جو اس پر ایمان لے آئیں گے اور ان میں وہ بھی ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب ان فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور اگر آپ کو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جھٹلائیں تو آپ ان سے کہیے میرے لیے میرا عمل اور تمہارے لیے تمہارا عمل۔ انتم بریئون مما اعمل، تم بری ہو میری عمل کی ذمہ داری سے اور میں بری ہوں تمہارے اعمال کی ذمہ داری سے، یعنی ہر ایک اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اعمال کے ذمہ دار نہیں اور ہم ان کے اعمال کے ذمہ دار نہیں، اور جو ڈیوٹی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ اللہ نے لگائی کہ آپ نے حق بات لوگوں تک پہنچانی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام احسن طریقے سے یہ بخوبی یہ کام انجام کیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور ان میں سے ایسے بھی لوگ ہیں جو بڑے توجہ سے سنتے ہیں اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی باتوں کو، یعنی سارے ایسے نہیں کہ آپ کی بات کو نہ سنیں، آپ نے حق بتانا ہے۔ ان میں سے کچھ ہیں ایسے جو آپ کی بات کو بڑے توجہ سے سنتے ہیں۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، آپ حوصلے پست نہ کریں، ایسا نہیں ہے، یہ تو ایسے سمجھیے کہ جیسے بہرے ہیں۔ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، آپ ان بہروں کو کیسے سنا سکتے ہیں؟ اور وَكَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، جو عقل سے کام ہی نہیں لیتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھتا تھا نا کہ یہ سنتے کیوں نہیں ہیں اخبار، تو آپ سے کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ ان کچھ لوگ ہیں نا جو آپ کی بات توجہ سے سنتے ہیں، آپ بہرے کو بات سنا نہیں سکتے کیونکہ وہ خود عقل سے کام نہیں لے رہا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں۔ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، تو کیا آپ اندھوں کو ہدایت دے سکتے ہیں خواہ وہ دیکھتے نہ ہوں؟ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، یقیناً اللہ انسانوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا بلکہ یہ لوگ خود ہی اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ، اور جس دن اللہ ان سب کو جمع کرے گا تو وہ محسوس ایسے کریں گے كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، جیسا کہ نہیں رہے مگر وہ دن کی ایک گھڑی، اور وہ ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے۔ یعنی آج تو ہم کہتے ہیں نا کہ اسلام پر چلنا بڑا مشکل ہے، بڑی لمبی زندگی ہے، پہاڑ جیسی زندگی ہے، کیسے عمل کریں، لوگ مذاق بناتے ہیں، لوگوں نے ہمیں جو ہے کچھ نہ کچھ ہمارا مذاق اڑانا ہے، اس طرح ہم جو ہے دین پر عمل نہیں کر سکتے۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو چند دن کی مختصر زندگی ہے، ختم ہونے والی زندگی، چند گھڑیاں، جس کے مقابلے میں ہم مختصر زندگی کے مقابلے میں آخرت کا سودا کرتے ہیں کہ دنیا بنائے آخرت دیکھی جائے گی، آخرت کس نے دیکھی؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قیامت والے دن جب ان کو اکٹھا کیا جائے گا تو ان کو یہ دنیا کی زندگی جو عیش والی گزاری ہوگی، آرام میں اپنی من مانی کی زندگی گزاری ہوگی، اللہ کی نافرمانی کی زندگی گزاری ہوگی، انہیں تو ایسا لگے گا جیسے دنیا میں ہم کچھ گھڑیاں رہ کر آئیں، چند سیکنڈ رہ کر آئیں، انہیں ایسے لگے گا۔ آج تو یہاں ایسا لگتا ہے نا کہ پہاڑ جیسی لمبی زندگی ہے، کیسے عمل کریں دین پر، ہو ہی نہیں سکتا آج کے دور میں۔ تو قیامت والے دن یہی زندگی بڑی مختصر زندگی لگے گی، یہ آرام، یہ عیش ایسے لگیں گے یہ کچھ بھی نہیں تھے، کیونکہ اگلے جو ہیں پریشانی، مشکل، اگلی زندگی وہ بہت مشکل ہے۔ اگر تو آج اگلی زندگی کی تیاری کر لی تو پھر اگلی زندگی واقعی بہت اچھی ہے۔ اگر یہاں لوگ مذاق بناتے ہیں، مشکل سے مشکل زندگی ہوتی جا رہی ہے تو مختصر تو زندگی ہے کہ نہیں؟ اگر ہم اپنی پچھلی زندگی پر نظر دوڑائیں ایسے لگتا ہے جیسے کل کی بات ہے نا، کل کی بات لگتی ہے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے بچے بڑے اور ہمارے بچوں کے بچے بڑے ہو رہے ہیں،
کل کی سی بات لگتی ہے کہ ابھی تو ہمارے بچے اتنے چھوٹے تھے۔ تو قیامت والے دن جو آج ہمیں شیطان دکھاتا ہے نا کہ بڑی مشکل زندگی ہے، بڑی لمبی زندگی ہے، بنے گا کیا، بڑے مسائل ہیں، بڑے مشکلات ہیں، لوگوں سے بڑا مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ، جس دن اللہ انہیں جمع کرے گا انہیں ایسا لگے گا جیسے کہ ہم قیامت میں، جیسے کہ ہم دنیا میں چند گھڑی رہ کر آئے ہیں۔ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ، وہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ وما كانوا مہتدین، اور یہ لوگ بڑے خسارے میں پڑ گئے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کے دن کو جھٹلایا اور اب یہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں۔ قیامت کی تیاری تو ہمیں عمل پر کھڑا کرتی ہے، قیامت کی تیاری تو ہمیں اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ جو اللہ نے احکام دیے ہیں ان پر فرما برداری کے ساتھ عمل کریں، ورنہ اگر قیامت کو ہم جھٹلا دیں تو پھر تو یہی زندگی ہے، اسی زندگی کو بڑا عمدہ بنائیں، بہت بہترین بنائیں، بس یہی رہنا ہے، یہی دل لگائیں اور یہی زندگی ہے۔ پھر تو ہم چاہیں گے کوئی تکلیف نہ آئے، کوئی پریشانی نہ آئے، ہمیں کوئی صبر نہ کرنا پڑے، سارے حقوق ہمارے پورے ہوں، ہم کیوں قربانی دیں۔ پھر یہ مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے نا کہ اگر ہم قربانی دیتے ہیں، اگر ہم صبر کرتے ہیں تو اللہ نے ایک دن انصاف کا بنایا ہے، اللہ نے ایک دن بدلے کا بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ لوگ جنہوں نے قیامت کے دن کو جھٹلا دیا اب یہ ہدایت نہیں پائیں گے، کیونکہ ان کو اس بات کا ڈر ہی نہیں ہے کہ نافرمانی کی تو بڑا سخت انجام ہے، ان کو امید ہی نہیں ہے کہ بہترین اعمال کریں گے تو بہترین پھر اللہ ہمارا انجام ہوگا، اللہ نے بہترین مہمان نوازی کرنی ہے، یہ ہدایت پھر نہیں پائیں گے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، اور اگر ہم دکھا دیں آپ کو اس میں سے کچھ عذاب جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے ہی، أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، ہم آپ کو وفات دے دیں گے۔ دیکھیں وفات کا لفظ آیا کہ نہیں آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہم آپ کو اس سے پہلے ہے نا آیا أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، ہم آپ کو فوت کریں گے پہلے، یعنی آپ کی موجودگی میں ہم عذاب نہیں لائیں گے۔ اگر یہ کہتے بھی رہے کہ عذاب آئے جلدی جلدی، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خواہش ہے کہ ہو جائیں ایسے حالات، وہ معجزے ہو جائیں تاکہ یہ آنکھوں سے دیکھیں اور ایمان لے آئیں۔ او نتوفینک، ہم آپ کو فوت کریں گے اس سے پہلے، فالینا مرجعہم ثم اللہ شہید علی ما یفعلون، پھر انہیں بھی ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر اللہ گواہ ہے اس بات پر جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں اللہ گواہ ہوگا کہ انہوں نے مخالفت ہی مخالفت کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق بات ان کو بتا دی لیکن انہوں نے سمجھا ہی نہیں اس بات کو۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہر امت کے لیے ایک رسول بھیجا گیا۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، تو جب ان کے پاس ان کا رسول ان کے درمیان آ گیا، قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، تو فیصلہ کر دیا گیا ان کے درمیان انصاف کے ساتھ، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا گیا۔ یعنی جتنے بھی قوموں کا ہم نے تذکرہ پڑھا، قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم ہود، قوم شعیب، پڑھا کہ نہیں پڑھا ان ساری ہم نے قوموں کا تذکرہ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ رسول جب گئے اپنی امتوں اپنی قوم کی طرف تو قوم نے ان کا مذاق تو اڑایا، مخالفت کی، لیکن اللہ تعالیٰ عذاب نہیں لے آئے تھے ان پر اچانک جلدی سے۔ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، جو اللہ نے فیصلے کا وقت مقرر کیا ہوا تھا اس کے حساب سے ان پر عذاب آیا اور وہ ظلم نہیں کیے گئے، اللہ نے حجت پہلے تمام کی اور پھر ان پر عذاب آیا۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں یہ عذاب کا وعدہ کب آئے گا، کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے میں تو خود اپنی جان کے لیے بھی کوئی اختیار نہیں رکھتا، نہ نفع کا نہ نقصان کا، سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ جو فائدہ مجھے اللہ پہنچانا چاہے مجھے وہی فائدہ پہنچتا ہے، مجھے اس وجہ سے فائدہ نہیں ملتا کہ میں چونکہ امام الانبیاء ہوں۔ اللہ جتنا مجھے فائدہ دینا چاہتے ہیں اتنا ہی مجھے فائدہ ہوتا ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، یعنی اپنے پاس بلانے کا اللہ کہہ رہے ایک وقت مقرر ہے۔ اِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو پھر نہ ہی ایک گھڑی آگے ہوتی ہے اور نہ ہی وہ پیچھے ہوگی وہ گھڑی۔
قل لا رأيتم من أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے تم نے غور کیا کہ اگر تمہارے اوپر اللہ کا عذاب اچانک آ جائے رات کو یا دن کے وقت تو کیا وہ شے ہے جس کے بل بوتے پر یہ مجرم جلدی مچائے جا رہے ہیں؟ تمہارے پاس ہے ہی کیا کون سے اعمال ہیں کہ تم ڈر نہیں رہے؟ اس عذاب کی پکڑ سے تمہیں ڈر نہیں آ رہا؟ ثم اذا ما وقع آمنتم بھی، پھر کیا جب وہ عذاب واقع ہو جائے گا تب تم لوگ اس پر ایمان لاؤ گے؟ اس وقت کہا جائے گا الآن وقد کنتم به تستعجلون، کیا اب ایمان لا رہے ہو حالانکہ تم تو اسی کی تو جلدی مچا رہے تھے۔ اب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں، لہذا ہر دن جو ہمیں ملتا ہے اللہ کی طرف سے وہ بہت بڑا مہلت والا دن ایک احسان ہوتا ہے۔ ہم اللہ سے قریب ہوں، اپنے گناہوں کو معاف کروائیں اور نیکیاں کریں تاکہ ہمارے اللہ کے ہاں درجات بلند ہوں۔ تو اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے جلدی جو کیے جا رہے ہو تیاری کیا کی ہوئی ہے؟ تیاری تو کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر اچانک عذاب آ گیا تو پھر کہاں جاؤ گے؟ پھر تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے، پھر تو تمہاری مہلت کا ٹائم ختم ہو جائے گا۔ ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، پھر کہا جائے گا ان ظالموں سے اب دائمی عذاب کا مزہ چکھو، تمہیں بدلہ نہیں دیا جا رہا مگر تمہیں اپنے اعمالوں کی وجہ سے۔ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، اور اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کیا واقعی یہ حق ہے؟ یعنی تجسس کرتے ہوئے یہ مشرکین مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالیہ انداز میں سوال کرتے تھے کیا واقعی یہ سچ ہے؟ کیا آپ کو پورا یقین ہے کہ یہ قرآن مجید سچی کتاب ہے جو آپ ہمیں پڑھ کر سنا رہے ہیں؟ کیا آپ کو واقعی یقین ہے قیامت آئے گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر آپ کو شرمندہ کرنے کے لیے اپنی ضد اور بحث میں رہتے ہوئے آپ سے تجسس کے ساتھ یہ سوال کیا کرتے تھے احق ہو، کیا واقعی حق ہے جو آپ پڑھ کر سنا رہے ہو؟ قل ای و ربی انہ لحق وما انتم بموجدین، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ہاں میرے رب کی قسم یقیناً یہ حق ہے اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ یعنی بہت زیادہ تاکید اور شدت، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جواب دیجئے، ان کو بتائیے کہ جو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ واقعی حق ہے، یہ سچی بات ہے، لیکن تم اگر نہیں مان رہے تو تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ، اور اگر کسی گناہگار جان کے پاس زمین کی ساری دولت بھی ہو اور وہ اسے لفتدت بھی، اسے اس عذاب کے بدلے میں دے دے کہ میری بخشش ہو جائے قیامت والے دن۔ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور اپنی ندامت کو بھی وہ چھپائے گا جب وہ عذاب کو دیکھے گا۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اللہ کہہ رہے ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، آگاہ ہو جاؤ، خبردار، تمہیں پتہ چل جائے کہ بے شک اللہ کے لیے ہے جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے۔ الا ان وعد اللہ حق ولکن اکثرهم لا يعلمون، آگاہ ہو جاؤ، خبردار، سن لو اس بات کو کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن اکثریت اس بات کا علم نہیں رکھتی۔ قرآن مجید میں کئی مقام پر اللہ نے فرمایا نا کہ اللہ سے زیادہ سچی بات کون کر سکتا ہے، اللہ سے زیادہ وعدے کون سچا ہے کہ پورے کرے۔ تو یہاں پر اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کا وعدہ سچا ہے، قیامت آنی ہے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ ہم سب نے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ قیامت کے دن جزا سزا کا دن ہے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ جو لوگ جو اعمال کر آئیں گے انہیں جزا بھی ان کے اعمال کے حساب سے اور انہیں سزا بھی ان کے اعمال کے حساب سے دی جائے گی۔ هو یحیی و یمیت و الیہ ترجعون، شک میں نہ پڑو، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے اور سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اگلی آیت بڑی پیاری آیت ہے قرآن مجید کے بارے میں کہ قرآن مجید کتنا قیمتی خزانہ ہے اور قرآن مجید فائدے کے لحاظ سے کتنی بہترین کتاب ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو آ گئی تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت، اس میں کیا ہے؟ وشفاء لما فی الصدور، اس میں شفا ہے سینوں کی بیماریوں کا،
بیماریوں کی، اس میں تمام بیماریوں کا جو ہے شفا ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور اہل ایمان کے لیے اس کتاب میں ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ یعنی ہم تو سمجھتے ہیں نا قرآن مجید چومنے والی کتاب، برکت والی کتاب، فضیلت والی کتاب، اللہ تو اور فائدہ بتا رہا ہے۔ اللہ کہہ رہے تمہارے پاس یہ کتاب آ گئی، موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے یہ نصیحت آ گئی، اس میں سینوں کی بیماریوں کی شفا ہے۔ اب سینوں کے اندر کیا بیماریاں ہوتی ہیں؟ یعنی جب بھی انسان اس قرآن مجید کو پڑھتا ہے تو اس سے انسان کی دلوں کی سختی دور ہوتی ہے۔ یقین مانے دور ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ انسان کے اندر نرمی آتی ہے کہ نہیں آتی؟ کہ جب انسان اللہ کا تعارف پڑھتا ہے، اور جب انسان کو اللہ تعالیٰ بار بار کہا جاتا ہے لوگوں کے حقوق پورے کرو، لوگوں کا خیال رکھو، اپنے اعمال اچھے کرو، تو انسان کے دلوں کی سختی دور ہوتی ہے۔ یعنی جیسے کہ بارش ہوتی ہے، اور بارش ہونے کے بعد زمین کے اندر جب پانی جذب ہو جاتا ہے وہ زمین نرم ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی؟ اس قرآن مجید کو پڑھنے سے انسان کے اندر کی جو سختی ہے وہ یقین مانے جذب، وہ یہ قرآن مجید کو جذب کرے تو انسان کے اندر نرمی آتی ہے، دوسروں کا احساس آتا ہے، دوسروں کا خیال آتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید دلوں کی سختی کو دور کرتی ہے، دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے۔ جیسا کہ انسان کا معدہ خراب ہو تو تمام کچھ بھی نہیں کھاتا، انسان کہتا ہے نہیں معدہ صحیح ہوگا تو پھر ہم کھائیں گے، تو یہ سب سے زیادہ دل کو صحیح کرتی ہے۔ جب دل صحیح ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد جیسے اور خوراک انسان ہضم کرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، نفع دیتی ہے، تو یہ انسان کے دلوں کو صحیح کرتی ہے، پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس میں کیا شفا ہے ہمارے لیے؟ جتنے بھی اللہ کے بارے میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں لوگوں نے شکوک و شبہات پیدا کیے ہوتے ہیں، جب ہم اس قرآن مجید کو پڑھتے ہیں ہر قسم کے شک ہمارے دور ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ہر قسم کے غلط عقائد دور ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ تو یہ قرآن مجید شفا ہے دلوں کی، ہدایت ہے اس میں، اور رحمت ہے مومنین کے لیے، اللہ کا فضل ہے۔ اس قرآن مجید کو پڑھنے سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ انسان کے گناہ دھلتے ہیں کہ نہیں دھلتے؟ انسان کو گناہوں کا پتہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا؟ تو یہ پڑھنے سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے، گناہوں کا زنگ اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس قرآن مجید کو پڑھنے سے جو شیطان ہمیں مایوس کر دیتا ہے نا، تم بڑے گناہ گار، اب تو تمہاری اصلاح ہو ہی نہیں سکتی، اب تو تمہاری بخشش ہو ہی نہیں سکتی، اب تو تم اتنے گناہ گار ہو گئے، تمام قسم کی مایوسیاں جو لوگ بھی دلوں میں ڈال دیتے ہیں یا گناہ شیطان بھی ہمارے دل میں ڈالتا ہے، یہ ہر قسم کی مایوسیوں کو دور کرتا ہے یہ قرآن مجید۔ اور اس کے علاوہ دلوں پر جن کے مہر لگ جاتی ہے، قرآن مجید کو نہیں پڑھتے، یا پھر یہ کہ صرف عربی ہی پڑھتے رہتے ہیں، جب اس کو غور و فکر کرتے ہیں، اس کو ترجمے کو پڑھتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ گنگا پن، اندھا پن، ٹھیک ہے نا، یہ اور کانوں کا بہرا پن یہ انسان کا ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کو پڑھنے سے جو ہدایت ملتی ہے انسان کو جو دنیا میں یعنی دنیا کی چیزیں اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہیں، گھر، گاڑیاں، سواریاں اور چکا چوند دنیا کی زرق برق چیزیں، جتنی بھی یہ چیزیں ہیں انسان کو وہ تو نظر آ رہی ہوتی ہیں، لیکن جنت اور دوزخ کا مقام نظر نہیں آتا۔ یہی دنیاوی چیزیں انسان کو نظر آ رہی ہوتی ہیں، یہ قرآن مجید ہمیں جنت اور دوزخ کا منظر بھی دکھاتی ہے۔ ہمیں جو دنیا کی چمک دمک نظر آ رہی ہوتی ہے، یہ قرآن مجید جب ہم اس کو پڑھتے ہیں، موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اس میں جو ہمیں ہدایت، اس میں جو ہمیں رحمت مومنین کے لیے جو ہمیں ملتی ہے وہ ہم پڑھتے ہیں، تو وہ کیا ہے کہ ہمیں جنت اور دوزخ کا انجام پتہ چلتا ہے، جنت کا شوق ہمارے دل میں آتا ہے، اور دوزخ سے بچنے کے ہمارے ذہن میں بات آتی ہے کہ یہ تو بڑا خوفناک منظر ہے۔ لہذا پورا جو ہے نا دل انسان کی روح کا مرکز ہے، اگر دل صحیح رہے تو انسان کے تمام اعمال صحیح رہتے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید ہمارے لیے علم کی کتاب بھی ہے، اور ہمارے تمام اعمال کو صحیح کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ لیکن اگر ہم اس کا صرف علم حاصل کرتے رہیں اور عمل نہ کریں تو علم چلا جاتا ہے، جب ہم عمل کرتے ہیں تو علم بھی رہتا ہے۔
تو لہٰذا علم کیسے رہے گا؟ اس کو بار بار سمجھ کر پڑھنا ہے، اس کو بار بار اس کو پڑھنا ہے، پھر اس پر عمل کرنا ہے، تو لہٰذا پھر عمل بھی رہے گا اور پھر علم بھی رہے گا۔ تو بڑی پیاری یہ آیت ہے، اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تمام سینے کی بیماریوں کی شفا اور نصیحت آ گئی تمہارے پاس، اور اس میں ہدایت بھی ہے، اور اس میں مومنین کی طرف مومنین کے لیے اللہ کا فضل اور رحمت بھی ہے۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، قرآن جیسی نعمت پر تو تمہیں خوش ہونا چاہیے، اس نعمت پر تو تم خوش ہو کہ اللہ نے یہ قرآن مجید جیسی نعمت ہمیں دی۔ هو خیر مما یجمعون، اللہ کہہ رہے یہ کہیں بہتر ہے ان چیزوں سے جو یہ لوگ جمع کرتے رہتے ہیں۔ ہم دنیا میں کتنی چیزیں جمع کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں جمع کرتے ہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے جو تم جمع کر رہے ہو اپنے گھروں میں، جن جن سامانوں کو تم بھر رہے ہو، ان سب سے بہتر یہ قرآن مجید ہے۔ اس کی تفسیر تمہارے پاس ہونی چاہیے، اس کے لیے تمہارے پاس ٹائم ہونا چاہیے کہ تم اس پر غور و فکر کرو، اس کو بار بار پڑھو، اس سے اپنے آپ کو سجاؤ۔ ہوا خیر مما یجمعون، جو لوگ مال و دولت اور دنیا کی آسائش کی چیزیں جتنی بھی اکٹھی کر رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں یہ قرآن زیادہ بہتر ہے، یہ دولت زیادہ بہتر ہے ان دنیاوی دولتوں سے جن کو تم جمع کر رہے ہو۔ ہوا خیر مما یجمعون۔ قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا، ان سے کہیے تم نے کیا غور نہیں کیا کہ اللہ نے تمہارے لیے جو رزق اتارا ہے تم نے اس میں سے خود ہی کسی کو حرام قرار دے دیا اور کسی کو حلال۔ قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون، ان سے پوچھئے کیا اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے یا تم اللہ پر خود ہی افترا کر رہے ہو۔ وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ، اور جو لوگ اللہ سے جھوٹی باتیں منسوب کرتے ہیں قیامت کے دن کے بارے میں، ان کا کیا گمان ہے کہ ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے گا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثرهم لا یشکرون، یقیناً اللہ تو انسانوں کے حق میں بہت فضل والا ہے، لیکن ان کی اکثریت اللہ کہہ رہا ہے شکر گزار نہیں ہے۔ وما تکون فی شان وما تتلو منہ من قرآن ولا تعملون من عمل، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتے آپ کسی بھی کیفیت میں اور نہیں پڑھ رہے ہوتے آپ قرآن مجید میں سے کچھ بھی، اور اے مسلمانوں تم بھی نہیں کر رہے ہوتے کوئی بھی اچھا عمل، الا کنا علیکم شہودا اذ تفیضون فیہ، مگر یہ کہ ہم تمہارے ساتھ موجود ہوتے ہیں جس کام میں بھی تم مصروف ہوتے ہو۔ اللہ ہم سے غافل نہیں ہوتا، ہم تو اللہ کو بھول جاتے ہیں، لیکن اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ ساتھ محبت میں، کیئر میں، حفاظت میں ہماری نگرانی کر رہا ہوتا ہے کہ ایک لحظہ، ایک سیکنڈ بھی میں اپنے بندے سے غافل نہ ہوں۔ میرا بندہ کوئی اچھا عمل کرے تو پتہ نہ چلے اللہ کے علم میں نہ آئے۔ اللہ کہہ رہے میں تمہاری ایک ایک عمل کی قدر دانی کرتا ہوں۔ جیسے اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا، ویسے اللہ نے ہم تمام لوگوں کے بارے میں کہا کہ تم جو بھی عمل کرتے ہو میں تمہارے ساتھ موجود ہوتا ہوں، میں تمہارے اوپر گواہ موجود ہوتا ہوں، اور تم تو مصروف ہو جاتے ہو لیکن میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں۔ وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء، اور نہیں غائب ہوتی آپ کے رب سے زمین میں ایک ذرہ برابر بھی کوئی شے، اور نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں اس سے کم تر کوئی شے نہ بڑی، مگر الا فی کتاب مبین، سب کچھ روشن کتاب میں لکھا جا رہا ہے، درج ہو رہا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سن لو بے شک اللہ کے ولی تو وہ ہوں گے جن کو قیامت کے دن نہ ہی کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ ہی غمگین ہوں گے۔ یعنی اللہ کے دوستوں کو بشارت دی جا رہی ہے، اللہ کے ولیوں کو بشارت دی جا رہی ہے۔ اصول یہ ہے کہ اگر آج ہم اللہ سے ڈریں گے، ٹھیک ہے نا، اللہ سے ڈر کر جو ہم زندگی گزاریں گے تو قیامت والے دن پھر ہمیں کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ لیکن آج اگر اللہ سے بے خوف ہو گئے تو قیامت والے دن تو پھر ڈر ہی ڈر، شرمندگی ہی شرمندگی، ندامت ہی ندامت ہوگی۔ آج اللہ سے ڈر کے زندگی گزارنی ہے۔ بہت سے مقام پر اللہ نے کہا نا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، نافرمانیاں نہ کرو، سرکشی نہ کرو، ضد اور درمی میں نہ ہو، سستی میں نہ ہو، غفلت میں نہ ہو۔ تو لہذا اللہ سے ہم نے آج ڈرنا ہے تاکہ قیامت کے دن کا ہمیں کسی قسم کا ڈر نہ ہو، نہ خوف ہو، نہ غمگین ہو۔
اگر آج نہیں ڈرے نا تو قیامت والے دن تو پھر بہت سارے ڈر ہیں. کس کس بات کا حساب دیں گے اللہ کو, کس کس گناہ کا حساب دیں گے, پھر تو ڈر ہی ڈر ہے. الا ان اولیاء اللہ, اللہ کے ولی, اللہ کے دوست, اللہ کے بندے, متقی لوگ, ان کو تو نہ ہی کسی قسم کا خوف ہوگا قیامت والے دن, اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. الذین آمنوا, یہ سکون اور اطمینان اللہ انہیں بخشے گا قیامت والے دن, کیونکہ آج انہوں نے دنیا میں اللہ سے دوستی کی ہوئی ہوگی, اللہ کے قریب ہوئے وہ ہوں گے. الذین آمنوا وکانوا یتقون, اور جو لوگ ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا, لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, ان کے لیے اللہ کہہ رہا ہے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی بشارت ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. ذالک هو الفوز العظیم, یہی تو ہے بڑی کامیابی. یعنی اللہ نے جو وعدے دے دیے, اللہ کے وعدے وہ سچے ہیں اپنے نیک بندوں کے ساتھ, وہ خوشخبریاں سچی ہیں. ولا يحزنك قولهم, اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتیں آپ کو رنجیدہ نہ کریں. ان العزت للہ جمیعا هو السمیع العلیم, یقیناً کل کی کل عزت تو اللہ کے اختیار میں ہے نا. ہم کہتے ہیں کیسے لوگ اسلام پر عمل کریں, لوگ تانے دیتے ہیں, لوگ ذلیل کرتے ہیں, لوگ شرمندہ کر دیتے ہیں, لوگ ساتھ نہیں کھڑے ہوتے. اللہ تسلی دے رہا ہے, ان العزت للہ جمیعا, ساری کی ساری عزتیں اللہ کے پاس ہیں. اگر آج نہیں مل رہی تو قیامت کے دن تو عزت ملے گی. اگر آج جھوٹی عزتیں بناتے رہے اور اللہ کی نافرمانی کرتے رہے تو آپ کا کیا خیال ہے قیامت والے دن عزت ملے گی؟ نہیں. هو السمیع العلیم, اللہ کے علم میں ہے, اللہ خوب سن بھی رہا ہے, اللہ خوب دیکھ بھی رہا ہے کہ لوگ اگر ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں, ہمارا دین پر عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے, تو اللہ کے علم میں اللہ سن بھی رہا ہے, اللہ ہمارے تمام معاملات جان بھی رہا ہے. قیامت کے دن اللہ عزت دے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, جس نے اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی, فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ, تو یہ لوگ ہیں جو قیامت والے دن مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ, جو نبیوں کے ساتھ, جو صدیقین کے ساتھ, جو شہداء کے ساتھ ہوں گے. اولئک رفیقا, یہ بہت بہترین دوست ہوں گے, بہت بہترین کامیابی ہوگی ان کی. الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض, آگاہ ہو جاؤ اللہ ہی کے اختیار میں ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء, اور یہ لوگ جو اللہ کے علاوہ دوسرے شریکوں کو پکار رہے ہیں وہ کسی چیز کا اتباع نہیں کر رہے. ان یتبعون الا الظن, ان کے پاس تو صرف گمان ہی ہے, اس نے یہ کہہ دیا, وہ یہ کہہ رہے تھے, ثبوت تو کسی بات کا نہیں ہے. ثبوت تو اصل ثبوت کیا ہے؟ قرآن مجید, جس میں قیامت کے دن تک کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا, زبر زیر کی بھی کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. ان یتبعون الا الظن وانہم الا یخرصون, اللہ کرے تکے لڑاتے ہیں دین کے معاملے میں, اللہ پر تکے لڑا دیتے ہیں, نبی کی باتوں پر تکے لڑا دیتے ہیں. هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا, وہی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو. والنہار مبصرا, اور اللہ کہہ رہا ہے دین کو روشن بنایا, رات کو پرسکون بنایا, اور اللہ کہہ رہا ہے تم رات کو آرام کرتے ہو, اور دن کو میں نے روشن بنایا تاکہ تم اپنی معاشی ذمہ داریاں اور دوسرے کام کاج نبھاؤ. ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون, بے شک اس بات میں البتہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو کہ سنتے ہیں. قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ هو الغنی, انہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا دیا, حالانکہ اللہ تو پاک ہے. هو الغنی, اور وہ تو بے نیاز ہے ان سب باتوں سے. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض, اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. ان عندکم من سلطان بہذا, نہیں ہے تمہارے پاس کوئی بھی دلیل اس بات کی. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون, کیا تم کہتے ہو اللہ پر وہ باتیں جو کہ تمہیں علم ہی نہیں, تمہارے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں. قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون, ہمارے معاشرے میں کتنے غلط عقائد ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم علم ہی نہیں, پھر بھی تم کہتے ہو کہ اللہ یوں ہے اور اللہ ایسا ہے اور ہمارے دین میں ایسا ہے. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون, کیا تم اللہ کی طرف ایسی باتیں منسوب کر رہے ہو
کہ وہ چیز جس کا تمہیں کوئی علم ہی نہیں. قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے جو لوگ اللہ کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کرتے ہیں وہ کبھی بھی فلاح نہیں پائیں گے. متاع فی الدنیا، آیت نمبر ہے 70، سورۃ یونس 11واں پارہ. متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعہم، یہ دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے اور پھر ہماری طرف تم نے لوٹنا ہے. ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون، پھر ہم انہیں مزہ چکھائیں گے وہ سخت عذاب کا ان کے کفر کی وجہ سے جو یہ کرتے رہے. واتل علیہم نبأ نوح، ان کو سنائیے نوح علیہ السلام کی خبر. اذ قال لقومه یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی وتذکیری بآیات اللہ، جب اس نے کہا اپنی قوم سے اے میری قوم کے لوگوں اگر تم پر بھاری گزر رہا ہے میرا کھڑا ہونا اور اللہ کی آیات کے ساتھ تمہیں نصیحت کرنا، یعنی میرا تم میں رہنا تمہیں بہت بھاری اور مشکل لگ رہا ہے اور تمہیں نصیحت کرنا. فعلی اللہ توکلت فاجمعوا امرکم، تو میں نے تو اللہ پر بھروسہ کر لیا ہے پس تم جمع کر لو اپنے سارے ذرائع بھی اور وشرکاکم، اور اپنے تمام شرکاء کو بھی بلا لو. ثم لا یکن امرکم علیکم غمۃ، پھر تم پر تمہارا معاملہ کسی قسم کا شبے میں نہ رہے. ثم قضوا الیہ، پھر جو بھی فیصلہ میرے بارے میں کرنا ہے کرو. ولا تنظرون، اور مجھے کوئی بھی مہلت نہ دو. فإن تولیتم، پھر اگر تم اس سے اعراض کرو گے. فما سألتکم من اجر، تو میں نے تم لوگوں سے کوئی اجر تو نہیں مانگا. ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے. وامرت ان اکون من المسلمین، اور مجھے تو حکم دیا گیا کہ میں اللہ کا فرما بردار بن جاؤں. فکذبوہ فنجیناہ ومن معہ فی الفلک، تو انہوں نے پھر بھی جھٹلا دیا اس کو تو ہم نے نجات دی اس کو اور جو بھی اس کے ساتھ تھے کشتی میں. وجعلناہم خلائف، اور ان کو بنا دیا ہم نے جانشین، یعنی جو لوگ بچ گئے ان کو پھر ہم نے زمین میں خلافت عطا کی. وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اللہ کہہ رہے ہم نے ان کو غرق کر دیا. فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، بس دیکھیے تو صحیح کیسا ہوا انجام ڈرانے والوں کا، ڈرائے گئے لوگوں کا. ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم، پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد بہت سے رسولوں کو ان کو اپنی اپنی قوموں کی طرف. فجاؤہم بالبینات، تو وہ سب کے سب آئے ان کے پاس روشن دلیلیں لے کر. فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا به من قبل، لیکن وہ ساری روشن دلیلیں دیکھنے کے باوجود بھی اس چیز پر ایمان لانے والے نہ بنے جس کا پہلے وہ انکار کر چکے تھے. کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، اسی طرح ہم مہر کر دیا کرتے ہیں حد سے تجاوز کرنے والوں کے دلوں پر. ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ وہارون الی فرعون وملئہ بآیاتنا، پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے سرداروں کی جانب اپنی نشانیوں کے ساتھ. یہاں پر اب ہم انبیاء کے مختلف قصے پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے ہم نے پڑھا نوح علیہ السلام کا مختصر قصہ، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو یہ جو ہم ذکر پڑھ رہے ہیں یہ تھوڑا ڈیٹیل کے ساتھ آئے گا. فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم قوم تھی. فلما جاءہم الحق من عندنا، پھر تو جب ان کے پاس آ گیا حق ہماری طرف سے. قالوا ان ھذا لسحر مبین، تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے. قال موسیٰ تقولون للحق لما جاءکم، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم لوگ حق کے بارے میں یہ کہہ رہے ہو جبکہ وہ تو تمہارے پاس آ گیا حق. اسحر ھذا، کیا یہ جادو ہے. ولا یفلح السارحون، حقیقت میں تو جادوگر تو کبھی فلاح نہیں پاتے. قالوا وجئتنا، تو انہوں نے کہا کیا تو آیا ہے ہمارے پاس اس لیے لتلفتنا عما وجدنا، تاکہ تو ہمیں پھیر دے اس چیز سے جس پر اما وجدنا علیہ آبانا، جس پر پایا ہم نے اپنے آباء و اجداد کو. وتکون لکم الکبریاء فی الارض، اور تم دونوں کی بڑائی قائم ہو جائے زمین میں، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں. وما نحن لکما بمؤمنین، ہرگز نہیں ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں. وقال فرعون ائتونی بکل ساحر علیم، فرعون نے کہا کہ اچھا لے آؤ میرے پاس تم ماہر جادوگروں کو. فلما جاء السحرة قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، اور جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا تم ڈالتے ہو
ڈالو جو تم ڈالنے والے ہو۔ فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم بہ السحر، اور تو جب انہوں نے ڈال دیا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جو کچھ لائے ہو یہ جادو ہے۔ ان اللہ سیبطل، جو تم دکھا رہے یہ تو جادو ہے، بے شک اللہ اسے باطل کر دے گا۔ ان اللہ لا یضیع عمل المفسدین، بے شک اللہ مفسدوں کے عمل کو کامیاب نہیں کرتا۔ یعنی یہ تمہاری شعبدہ بازی یا پھر یہ تمہارا یہ جو جادو ہے جو تم آنکھوں پہ کر رہے ہو، اللہ اس سب کو نیست و نابود کر دے گا، ختم کر دے گا۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ تو حق کو حق ثابت کرتا ہے اپنے کلمات سے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، خواہ یہ مجرم وہ کتنا ہی ناگوار گزرے۔ فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومی، تو کوئی بھی ایمان نہیں لایا موسیٰ علیہ السلام پر، حق بات کھول کھول کر بتائی موسیٰ علیہ السلام نے، مگر الا ذریۃ من قومی، مگر چند نوجوان اس کی قوم سے، علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم، ڈرتے ہوئے فرعون اور اپنے سرداروں سے کہ وہ ان کو مصیبت میں مبتلا نہ کر دیں۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، اور یقیناً فرعون زمین میں بہت سرکشی کر رہا تھا۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور وہ یقیناً حد سے بڑھ جانے والوں میں سے تھا۔ وَقَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا ان کنتم مؤمنین، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اے میری قوم اگر ہو تم ایمان لاتے اللہ پر، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو، فعلیہ توکلوا، تو اسی پر پھر بھروسہ بھی کرو، توکل بھی کرو، ان کنتم مسلمین، اگر تم واقعی ہی فرما بردار ہو۔ فقالوا علی اللہ توکلنا، تو انہوں نے کہا ہم نے اللہ پر بھروسہ کر لیا، ہم نے اللہ پر توکل کر لیا۔ ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین، اے رب ہمارے ہمیں تو نہ بنانا فتنہ اس قوم کے سامنے جو ظالم ہے، یعنی تم ہمیں ان ظالموں کے لیے تختہ مشق نہ بنانا، فتنہ نہ بنانا۔ یہ دعا نا ذرا تھوڑی سی مختلف ہے، مختلف اس لیے ہے کہ نیک لوگ جو ہوتے ہیں جب ان کو شکست ملتی ہے دنیا میں، تو جو دنیا دار قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں دیکھا سچے ہوتے تو کامیاب ہوتے، ان کو تو شکست مل گئی ہے، کہتے ہیں اگر سچے ہوتے تو کامیاب ہوتے، ان کے ساتھ زیادہ لوگوں کا جتھا ہوتا، دیکھا ہم تو پہلے ہی کہتے تھے جھوٹ ہیں، ہم تو پہلے ہی کہتے تھے ان کی باتیں سچی نہیں ہیں، باطل باتیں ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین، یا اللہ حق کے بارے میں یہ لوگوں نے یہ غلط رائے جو قائم کی ہوئی ہے نا کہ حق ہمیشہ غالب رہتا ہے، حق کے ساتھ ہمیشہ زیادہ لوگ ہوتے ہیں، ایسی بات تو نہیں ہے۔ اے ہمارے رب لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین، جو ظالم قوم ہے ان کے لیے ہمیں آزمائش نہ بنانا کہ وہ ہمیں دیکھ کر بدکتے نہ جائیں دین سے۔ اگر یہ حق پر ہوتے تو ان کو تو تقویت ملتی، اگر یہ حق پر ہوتے تو ان کو تو غلبہ ملا ہوا ہوتا، ہمیں نہ بنانا ایسا۔ صدقہ جاریہ بنائیں تو بنائیں اللہ تعالیٰ، اے میرے رب ہمیں تو ظالم قوم یعنی گناہگار قوموں کا ہمیں ان کے لیے فتنہ نہ بنانا کہ وہ ہمیں دیکھ کر کہیں کہ نیک دیندار لوگ ایسے ہوتے ہی نہیں ہیں جیسے کہ یہ لوگ ہیں۔ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور ہمیں اپنے رحمت سے اس کافر قوم سے نجات عطا فرما۔ یعنی دعا ساتھ یہ بھی کی کہ ہمیں ان ظالموں قوم سے، ان کافر قوم سے نجات دی۔ اچھا جب بھی نبی دعا کرتا ہے نا تو اس کی حد ہو چکی ہوتی ہے، سمجھا سمجھا کے، کہہ کر، بتا کر، تو تب بھی اگر لوگ نہ سمجھیں تو پھر نبی جو ہوتا ہے وہ دعا کرتا ہے۔ تو یہاں پر کہہ رہے ہیں وَنَجِّنَا، ہمیں بچا لے، ہم پر عذاب نہ آئے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا، اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی ہارون کو کہ تم اپنی قوم کے لیے مصر میں کچھ گھر معین کر لو، یعنی عبادت کے لیے، دعوت و تبلیغ کے لیے کوئی جگہ مخصوص کر دو۔ وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور پھر بناؤ اپنے گھروں کو قبلہ رخ ہو کر، یعنی اب عبادت کرنی ہے تو قبلہ کی طرف منہ کر کر پھر نماز پڑھنی ہے، یعنی قبلے کی طرف اس وقت بھی یہ لوگ منہ کیا کرتے تھے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور نماز قائم کرو، یہ مومنین کے لیے بڑی خوشخبری والی بات ہے۔ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ، اور موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے ہمارے پروردگار، بے شک اب تو لایا ہے، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو، آتیت فرعون وملأہ،
زینتا و اموالا فی الحیات الدنیا، خوب مال دیا ہوا ہے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو، زیب و زینت دنیا کی زندگی میں۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو اتنا دنیا کا مال اور دنیا کی آسائشیں دی ہوئی ہیں، ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے پروردگار اس لیے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کریں تیرے راستے سے۔ موسیٰ علیہ السلام یہ بات اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں، یعنی اس نے جنت بنائی ہوئی ہے، اس نے دوزخ بنائی ہوئی ہے، لوگ اس سے اتنے امپریس ہیں، اس نے اپنے آپ کو خدا کی کہا ہوا ہے، یا اللہ تو نے اس کو اتنے مال و دولت کیوں دے دی؟ ان کا یہ تھا کہ اس کو نہ دیتے فرعون کو۔ ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم، اے ہمارے رب اب ان کے اموال کو برباد کر دے اور ان کے دلوں میں سختی پیدا کر دے۔ یعنی یہ تیرے سیدھے راستے پر بھی جو لوگ آتے ہیں، تیرا یہ فرعون اور اس کے سردار ان لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں پیسوں کی وجہ سے، اور پھر اس کے علاوہ عہدے کی وجہ سے، اختیارات کی وجہ سے۔ اے ہمارے رب اب ان کے مال کو تباہ و برباد کر دے اور ان کے دلوں میں سختی پیدا کر دے۔ فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، کہ یہ ایمان لائے ہی نہ یہاں تک کہ دردناک عذاب کو جب تک نہ دیکھ لیں۔ اب جب دردناک عذاب دیکھا تب ایمان لے آیا تھا کہ نہیں لے آیا تھا فرعون؟ قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، اب تم دونوں بھی قائم رہنا، یعنی یہ نہ ہو کہ جب ان پر عذاب آئے تو تمہارا دل پسیج جائے کہ یا اللہ ان کو بچا دے، پھر نہ ایسا ہو۔ اپنے رشتہ دار تھے نا، اپنے قریبی لوگ تھے نا جو ایمان نہیں لائے تھے۔ قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما، اللہ نے کہا قبول کر لی گئی اب تم دونوں کی دعا، فاستقیما، اب جب ان پر عذاب آئے گا تو پھر اب تم دونوں نے اس بات پر قائم رہنا ہے۔ ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، اور ان لوگوں کی راستے کی پیروی مت کرنا جو علم نہیں رکھتے۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، ہم نے بنی اسرائیل کو پار اتار دیا سمندر کے، فاتبعہم فرعون وجنودہ بغیا وعدوا، پھر ان کا پیچھا کیا فرعون اور اس کے لشکروں نے سرکشی اور زیادتی کی نیت سے کہ ہم پالیں پکڑ لیں ان کو، حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، اللہ کی بھی تو ایک پلاننگ تھی، وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ پھر اللہ نے کیا پلاننگ کی؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ پا لیا اور وہ غرق ہو گئے۔ قال آمنت انه لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین، فرعون کہنے لگا میں اب ایمان لے آیا، بے شک اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، الا الذی آمنت به بنو اسرائیل، اور مگر وہ کہ ایمان لائے اس کے ساتھ بنی اسرائیل بھی، اور پھر وہ کہنے لگا وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں اب فرما برداروں میں سے ہوں۔ غرور و تکبر گھمنڈ سارا ختم ہو گیا جب اپنی موت کو اپنے سامنے دیکھا۔ تو اس کا کیا ایمان لانا فائدہ دے گیا اس کو؟ نہیں۔ جتنا غرور و تکبر تھا، جتنا وہ اہل ایمان کا مذاق اڑاتا تھا، جتنا وہ اہل ایمان پر ظلم کرتا تھا، جب اللہ کی پکڑ آئی تب سیدھا ہو گیا، کہنے لگا یا اللہ میں ایمان لے آیا تجھ پر، میں موسیٰ کے رب پر ایمان لایا۔ لیکن اس وقت کی توبہ کوئی کام نہیں آتی، کسی کے بھی موت کے وقت سے پہلے توبہ کرنی ہے۔ جتنے زیادہ گناہ ہیں سب نے موت سے پہلے توبہ کرنی ہے، لیکن موت کے وقت اگر ہم کہیں یا اللہ میری توبہ، یا اللہ مجھے معاف کر دیں، یا اللہ میں اب ایسے نہیں کروں گا، تو یہ فرعون اس کی طاقت اس کے کام نہیں آئی، تو ہم جیسے کمزور انسانوں کی وہ توبہ کے الفاظ کیا کام آئیں گے؟ کبھی بھی نہیں آئیں گے۔ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اللہ نے کہا اب تو ایمان لا رہا ہے جبکہ تو اس سے پہلے نافرمانیاں کرتا رہا، تجھے بڑی ڈھیل دی، تجھے بڑی مہلت دی، تجھے بڑی موسیٰ علیہ السلام نے نصیحت کی، لیکن تو فساد کرنے والوں میں سے تھا، یعنی تکبر، غرور، نافرمانی، پیسے اور عیاشی میں دھت ہو جانا۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ تو فساد کرنے والے کام ہیں، اللہ کی نافرمانی کرنا، پیسوں کی جو ہے نا نگہبانی کرنا، لوگوں پر ظلم کرنا، تو نے اس سے پہلے بڑی نافرمانیاں کی۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج ہم تیرے بدن کو بچا لیں گے تاکہ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ تو اپنے بعد کے آنے والوں کے لیے نشانی بنا رہے۔
آج بھی کہتے ہیں نا قاہرہ کے عجائب گھر میں اس کی ممی موجود ہے، یعنی دیکھیں نا، واقعی جو تصویروں میں ہم نے دیکھی، چہرے پر ایسی عجیب سی نحوست ہے، اگرچہ قد کاٹ اتنا لمبا، قد اتنا لمبا، جسم اتنا لمبا۔ تو اللہ نے جو کہا، یہ قرآن سچا کلام ہے کہ نہیں ہے؟ ویسے تو نہیں رہ سکتی کسی کی بھی جسم کی باڈی، مٹی سے پیدا ہوئے مٹی میں ختم ہو جاتے ہیں، کوئی بھی ہڈی ہو، چونٹیاں لگی ہوتی کہ نہیں لگی ہوتی، بھربھرا سا ہو جاتا ہے جسم، بھربھرا سا ہو جاتی ہیں ہڈیاں، گلنے لگتی ہیں، لیکن اللہ کا کلام سچا، کہ اللہ نے آج تک قیامت کے دن تک فرعون کی جو ہے ممی، اس کو جو ہے عبرت کا نشان بنائے رکھیں گے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج ہم بچا دیں گے تیرے بدن کو تاکہ تیرے بعد جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے نشانی رہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور یقیناً بہت سے لوگ ہماری آیات سے غفلت برتتے ہیں۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو بہت ہی عمدہ جگہ فراہم کی اور ہم نے انہیں پاکیزہ رزق بھی دیا۔ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ العلم، پھر انہوں نے اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم آ گیا، یعنی اللہ کہتا ہے علم آنے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا، سچا علم آنے کے بعد۔ یہ بات ہمارے دل کو نہیں اچھی لگ رہی، یہ بڑی عجیب سی بات لگ رہی ہے، اس بات کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، یہ ہمارے آباء و اجداد نہیں کرتے تھے، ان باتوں میں ہمیں اختلاف ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں علم آنے کے بعد پھر یہ تفرقوں میں پڑے، علم آنے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، یقیناً آپ کا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن جن چیزوں میں وہ اختلاف کرتے رہے تھے۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، پھر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شک ہے اس چیز کے بارے میں جو ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، تو آپ پوچھ لیجئے نا ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی تھی آپ سے پہلے، یعنی مشرکین مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اہل کتاب سے پوچھ سکتے ہیں کہ نبی کی نشانیاں کیا ہیں آپ کی کتاب میں۔ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس حق آ گیا آپ کے رب کی طرف سے، تو ہرگز نہ ہوئیے آپ شک کرنے والوں میں سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو شک نہیں تھا، اصل میں سنایا کس کو یہ جا رہا ہے؟ مشرکین مکہ کو، مخاطب کس کو کیا جا رہا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، اور آپ نہ ہو جائیں ان لوگوں میں سے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، یعنی دین کا مذاق اڑانا، دین پر عمل نہ کرنا، اللہ کی کچھ آیات کو جھٹلا دینا، کچھ کو نہ ماننا، اس میں انسان نقصان کس کا کرتا ہے؟ اپنا۔ اللہ کا کلام تو سچا ہے، دین کی تو اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہی ہے۔ خوش نصیب لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ توفیق دیتا ہے، وہ دین کو سمجھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں اور پھر اس پر عمل کرتے ہیں۔ اگر ہم مخالفت کریں، جھٹلائیں، اللہ کہہ رہے فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اپنا نقصان کرو گے۔ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، یقیناً جن لوگوں پر تیرے رب کی بات سچی ثابت ہو گئی، لا یؤمنون، کیا وہ ابھی بھی ایمان نہیں لائیں گے؟ اپنی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے۔ اللہ کہہ رہے اب تو سمجھ لی، اب تو پڑھ لی بات، اب تو کلیئر ہو گئی باتیں، اب تو ایمان لے آؤ۔ کیا آپ بھی ضد اور ہٹ درمی میں پڑے رہو گے؟ ایمان ابھی بھی نہیں لاؤ گے؟ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، چاہے ان کے پاس ساری نشانیاں آ جائیں، اللہ کہہ رہے یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ جن کے اندر ضد ہوتی ہے، ہٹ درمی ہوتی ہے، اور وہ پھر اللہ کہہ رہے یہاں تک کہ دردناک، جب تک عذاب کو نہیں دیکھیں گے ایمان نہیں لائیں گے۔ جیسا کہ فرعون کا معاملہ ہوا، پڑھا کہ نہیں پڑھا ہم نے؟ بڑا سمجھدار تھا، بہت پیسوں والا تھا، بہت اختیار دیا تھا، پورے لوگوں پر قبضہ اس نے جمایا ہوا تھا، اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، لیکن ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے کہ میں دنیا کی بادشاہت کیوں چھوڑوں، میں یہ دنیا کا اختیار کیوں چھوڑوں، اللہ کہہ رہا ہے اگرچہ ان کے پاس اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نشانیاں آ بھی جائیں، جب تک یہ دردناک عذاب کو نہیں دیکھیں گے تب تک یہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ان کی نیت ہی نہیں ہے، ان کے ارادے ہی نہیں ہیں۔
فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، سوائے قوم یونس کے، یعنی جتنے بھی قوموں کا ہم نے تذکرہ پڑھا نا، انبیاء آئے، انہوں نے مخالفت کی، اللہ کی عذاب، اللہ کی پکڑ آ گئی، لیکن قوم یونس، فلولا کانت قریۃ آمنت، کیوں نہ ہوئی کوئی بستی ایسی جو ایمان لاتی، جیسا کہ ایمان لائی یونس علیہ السلام کی قوم، اس کے ایمان لانے نے اسے نفع دے دیا۔ یعنی یونس علیہ السلام بھی اپنی قوم کو ڈراتے رہے، لیکن ہوا یہ کہ جتنا ہی ڈراتے رہے، یونس علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اب 3 دن رہ گئے تم پر عذاب آنے میں، یہ بات انہوں نے خود سے کہہ دی۔ قوم اتنی ڈری کہ عذاب کے جیسے صورتحال نظر آئی، ان کے جانور، ان کے چھوٹے، ان کے بچے، سب کو وہ لے کر میدان میں آ گئے، اور انہوں نے سچی توبہ کی، گر گڑائے اللہ کے سامنے، یا اللہ اب ایک دفعہ معاف کر دے۔ اور جو عذاب کا فیصلہ تھا وہ ٹل گیا، صرف ایک یہی قوم تھی۔ ہاں، وہ بستی سے نکل گئے اور وہ پھنس گئے۔ یہ دیکھیں نبی بھی نہیں، آپ یہ دیکھیں یونس علیہ السلام کو بڑا دھیانی ہو کہ انہوں نے کتنا ٹائم پھر مچھلی کے پیٹ میں گزارا، حالانکہ نبی تھے۔ یعنی انہوں نے صرف یہ بات اللہ کے حکم کے بغیر کہی، اللہ نے اس پر بھی پکڑ کر لی۔ مختلف مقامات پر آتا ہے یہ کہ یونس علیہ السلام سے کہا کہ تم نے خود سے کیوں یہ بات کہہ دی، اللہ نے نبی کو بھی نہیں چھوڑا، اور امت ان کی بخشش ہو گئی کیونکہ انہوں نے سچی توبہ کی۔ لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا ومتعناہم الی حین، جب وہ ایمان لے آئے تو اللہ کہہ رہے ہم نے ہٹا دیا ان سے دنیا کی عذاب میں وہ رسوا کن عذاب جو ایک وقت کے لیے ان کے لیے معین تھا، ومتعناہم الی حین، اور پھر ہم نے ایک وقت تک انہیں فائدہ اٹھانے کا پھر موقع دیا، یعنی ان کو ڈھیل دے دی، ان کے مہلت اور مل گئی ان کو۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کا رب چاہتا تو زمین میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کے سب ایمان لے آتے۔ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، تو کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے کہ وہ ضرور ایمان لے آئیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چاہتا تھا نا، دل تنگ ہوتا تھا ان کو ہدایت کی بات سمجھ آ جائے۔ وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، کسی جان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ ایمان لے آئے مگر اللہ کے حکم سے۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے تو یہ انسان بہت خیر کا کام کرتا ہے۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور وہ گندگی مسلط کر دیتا ہے ان لوگوں پر جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ یہاں گندگی سے مراد شرک اور بدعات ہیں، گمراہی کے کام ہیں، ان پر اللہ مسلط کر دیتا ہے جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ یعنی حق اور باطل کے معاملے میں غور و فکر تو کرنا ہی ہے نا، یہ تھوڑی کہ لگ جیسے سب کر رہے ہیں ہم ویسے کریں، چونکہ شروع سے کرتے آ رہے تھے اب وہی کام کرنے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے اللہ ان کو ہدایت دیتا ہے جو ہدایت کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں اور عقل سے کام لیتے ہیں، ان کی گندگی اللہ دور کر دیتا ہے۔ جو عقل سے کام نہیں لیتے چونکہ سب کر رہے ہیں ان کی گندگی دور نہیں ہوتی، ان کو پھر ہدایت کیسے ملے گی؟ ان کو پھر ہدایت بھی نہیں ملتی۔ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ان سے کہیے کہ دیکھو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن یہ نشانیاں اور ڈراوے ان لوگوں کے کچھ بھی کام نہیں آتے جو ایمان نہیں لانا چاہتے۔ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ، تو کیا یہ منتظر ہیں اسی طرح کے دنوں کے جیسے ان سے پہلے لوگوں پر عذاب آئے۔ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ، کہہ دیجئے بس انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ، تو پھر ہم نجات دیتے رہے اپنے رسولوں کو اور اہل ایمان کو بھی اسی طرح۔ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہمارے اوپر تو حق ہے کہ ہم اہل ایمان کو نجات دیں، ان کی مدد کریں۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہمارے ذمے ہے کہ ہم اہل ایمان کو نجات دیں، ان کو مصیبتوں تکلیفوں سے بچائیں اور ہم ان کی مدد کریں۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے
اے لوگو اگر تمہیں میرے دین کے بارے میں کوئی شک ہے فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، تو جان لو میں ہرگز نہیں پوجنے والا ان کو جن کو تم پوجتے ہو، یعنی میں ایسا نہیں کر سکتا کہ جو تمہاری خوشی کی خاطر میں تمہارے جیسے اعمال کروں۔ خوشی مومن کو کس کی عزیز ہوتی ہے؟ اللہ کی، اس کو راضی کرنا ہوتا ہے، لوگوں کو راضی نہیں کرنا ہوتا۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے میں ہرگز نہیں عبادت کروں گا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، وَلَٰكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ، لیکن میں اس کی عبادت ضرور کروں گا جو تمہیں فوت کرے گا، جو تمہاری روح کو قبض کرے گا، یعنی ساتھ میں اللہ کا تعارف بھی کروایا کہ تم جس اللہ سے غافل ہو رہے ہو میں اس اللہ کی عبادت کروں گا جو تمہیں پکڑے گا ضرور، جو تمہیں فوت ضرور کرے گا۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مجھے تو حکم ہوا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہو جاؤں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں ان رشتہ داروں کی خاطر، لوگوں کو خوش کرنے کی خاطر میں بھی بتوں کی پوجا کرتا رہوں، میں حق بات نہ بتاؤں، جبکہ مجھے تو اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ میں نے مومن بننا ہے، میں نے اس کا مسلمان بننا ہے، تو میں نے اس کی بات مان لی۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور یہ کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا رخ سیدھا رکھیے دین کی طرف یکسو ہو کر۔ آپ نے اللہ کا فرما بردار بننا ہے، آپ نے سیدھے دین پر چلنا ہے، آپ نے شرک و بدعات کو چھوڑنا ہے، آپ نے ایک اللہ کا یکسو بندہ بننا ہے، موحد بننا ہے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، دیکھیں نبی سے کہا جا رہا ہے ہرگز نہیں آپ نے مشرکوں میں سے ہو جانا، ان لوگوں کی باتیں نہیں ماننی کہ چونکہ کوئی بات نہیں سب ٹھیک ہے سب کر لو، فرق ہی کیا پڑتا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ ایک اللہ کی ذات، اس کی عبادت کرنی ہے، اس کے آگے جھکنا ہے اور باقی باطل طریقوں کو چھوڑنا ہے، یہ ہے حق بات، سارے راستے ٹھیک نہیں ہیں۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے میری تابع داری کرو گے تو یہ راستہ سیدھا ہے، اس کی پیروی کرو۔ فَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ، اس کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں اچھے لگیں، تعداد میں بہت زیادہ لوگ ہیں، کتنے عرصے سے کر رہے ہیں، بڑا فائدہ ہوتا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں وہ سارے باطل راستے ہیں۔ جس طریقے پر میرا نبی چلا وہ راستہ صرف سیدھا ہے، اس کی اللہ کہہ رہا ہے پیروی کرو۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اور نہ پکاریے آپ اللہ کے علاوہ جو کہ نہ آپ کو نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہی آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ فَإِن فَعَلْتَ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے ایسا کیا، کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اگر آپ نے ایسا کیا فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو آپ تو ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ ایک اللہ کی ذات کو چھوڑا، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا، نئی نئی باتیں دین میں نکال لیں، آپ تو ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر وہ ارادہ کر لے آپ کے ساتھ بھلائی کا تو اس کے فضل کو کوئی بھی لوٹانے والا نہیں ہے۔ یعنی خیر اور شر، نفع اور نقصان کے تمام اختیارات کس کے ہاتھ میں ہیں؟ ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لہٰذا لوگوں سے ڈر کے ایمان اور نیکی کے کام انسان کو نہیں چھوڑنے چاہیے۔ پتہ نہیں لوگ ایکسیپٹ کریں کہ نہ کریں، پتہ نہیں لوگوں کو اچھا لگے کہ نہ لگے، نیکی کے کام نہیں چھوڑنے، ایمان کے کام نہیں چھوڑنے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، ہر قسم کی خیر اور بھلائی لوگوں نے نہیں دینی، کس نے دینی ہے؟ اللہ نے دینی ہے۔ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وہ پہنچاتا ہے اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے، اور وہی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ بہت سے ہم نیکی کے کام لوگوں کے ڈر سے چھوڑتے ہیں کہ نہیں چھوڑتے؟ لوگوں کو برا لگے گا، لوگ کیا کہیں گے، اللہ کہہ رہے ہیں نفع نقصان میں نے دینا ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، اے لوگو آ گیا تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق۔ کیا حق آ گیا؟ کیا چیز ہے حق؟ قرآن مجید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، تو اب جو کوئی بھی ہدایت پائے گا وہ اپنے لیے فائدہ کرے گا، وہ خود ہی ہدایت پر رہے گا، اپنا ہی بھلا کرے گا۔
ومن ضل فانما یضل علیہ، اور جو کوئی بھٹک جائے تو وہ اپنے ہی جان پر وبال ڈالے گا۔ وما انا علیکم بوکیل، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتا دیجئے میں تمہارا کوئی ذمہ دار نہیں ہوں، میں تم پر داروغہ نہیں ہوں، مجھ سے تمہارے بارے میں کچھ سوال نہیں ہوگا۔ جو میری ذمہ داری ہے وہ یہ کہ میں حق بات تم تک پہنچا دوں، وہ میں نے پوری کر دی۔ واتبع ما یوحی الیک واصبر، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیروی کرتے جائیے اس کی جو آپ کی طرف وحی کیا جا رہا ہے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ نے اپنی مرضی نہیں کرنی، دین کے معاملے میں مرضی نہیں کرنی۔ صحابہ کرام نے ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، آپ نے صحابہ کرام سے کہا کہ یہ جو تم نے کھجور ہے اس کی پیوند کاری کرتے ہو، یوں نہیں تو یہ ایسے کر لیا کرو، ٹھیک ہے؟ یہ کھجوروں میں بھی ہوتا ہے نا، یعنی پودوں میں بھی نر اور مادہ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا کہ اس طرح پیوند کاری نہ کیا کرو، تو صحابہ کرام نے ویسے کر دیا جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ تو کچھ عرصے کے بعد آپ نے ان سے پوچھا کیا کھجور کا پھل زیادہ ہوا؟ تو انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول، جیسے ہم نے آپ کی بات مانی تھی نا، پھل زیادہ نہیں آیا۔ تو آپ نے ان سے کہا یہ دنیا کا معاملہ ہے، جیسے تم پہلے کرتے تھے ویسے کر لو، ہاں دین کے معاملے میں جو میں تمہیں کہتا ہوں تم نے ویسے ہی پیروی کرنی ہے۔ تو اس آیت میں کہا جا رہا ہے واتبع ما یوحی الیک واصبر، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیروی کرتے جائیے اس کی جو آپ کی طرف وحی کیا جا رہا ہے، اور آپ صبر کیجئے، یعنی اپنے موقف پر جمے رہیے، ڈٹے رہیے، مشکلات کو برداشت کرنے کے لیے آپ صبر کریں، ان مشکلات سے نہ گھبرائیں۔ لوگ تو آپ کا ساتھ چھوڑیں گے، لوگ تو آپ کا مذاق اڑائیں گے، حتیٰ یحکم اللہ وہو خیر الحاکمین، یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، ہم یہ دعا پڑھتے ہیں اللہ ہم آپ پر ایمان لے آئے، آپ ہمیں بخش دیجئے، اور فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، ہماری برائیاں تمام قسم کی دور کر دیں اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت آئے۔ تو ہماری صورت آج الحمدللہ سورہ یونس جلدی ختم ہوئی، کیونکہ یہ موضوع ایسے تھے جو ہم نے پہلے بھی پڑھے ہوئے تھے، تو لہٰذا جو پڑھ چکے ہیں اس کی پھر ڈیٹیل نہیں کرتے، تو اس لیے ہماری صورت الحمدللہ جلدی ختم ہو گئی۔ تو آج ہماری آخری کلاس ہے، ٹھیک ہے؟ تو کچھ ہم عید کے حساب سے مسائل ڈسکس کر لیں۔ رمضان کا مہینہ ہمارا ختم ہو رہا ہے، آپ کو پتہ ہے یعنی عید سے پہلے ہم نے صدقۃ الفطر دینا ہوتا ہے، اس کو عید کی نماز سے پہلے دینا ہوتا ہے، اور اس کو یہ بھی نہیں کہ ہم 10ویں 20ویں روزے میں دے رہے ہیں۔ صدقۃ الفطر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم صدقہ دیتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ جو روزوں میں کمی بیشی رہ گئی وہ آپ معاف فرما دیں۔ تو جب تک روزے رکھے ہی نہ ہوں تب تک ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ لوگ کوئی 15ویں روزے کو فطرانہ دے دیتے ہیں، کوئی 20ویں روزے کو دیتے ہیں، اور بعض لوگ تو یہ کرتے ہیں کہ نماز پڑھ کر جب آتے ہیں تب فطرانہ دیتے ہیں، جو فقیر بیٹھے ہوتے ہیں ان کو پیسے دے دیتے ہیں، تو یہ نیکی ہم اپنی ضائع کر دیتے ہیں۔ صدقۃ الفطر یعنی آخری روزے میں، یعنی 25ویں روزے کے بعد بھی، 27ویں روزے کے بعد بھی، لیکن عید کی نماز سے پہلے دینا ہے۔ تو یہ علماء بتا دیتے ہیں کہ کتنا صدقۃ الفطر بنتا ہے، یعنی ہر ایک کا جو گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، ہر ایک کا چھوٹا بچہ بھی ہے، گھر کے ہر فرد کا یہ فطرانہ دینا ہوتا ہے۔ تو میرے خیال میں 300 400 زیادہ سے زیادہ 500 تک ہیں، ہاں اس حساب سے جو آپ خوراک کھاتے ہیں اس حساب سے جو ہے یہ فطرانہ بنتا ہے، ہر فرد کا 500 یعنی فطرانہ ہے، یا 400 لگا دیں، ہاں ملازم بھی جو آپ کے گھر میں رہ رہے ہیں نا ان کا بھی آپ نے فطرانہ دینا ہے۔ اب جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے اسے تو روزے نہیں رکھے، لیکن اسلام نے ہمیں ترغیب دی کہ گھر کے جتنے بھی افراد ہیں، جتنے لوگ ہیں، سب کا یہ آپ نے صدقۃ الفطر دینا ہے، تاکہ یہ مال گھومتا رہے۔ اللہ نے جو مال دیا ہے نیکی کی نیت سے غریب بھی دیں۔ اب غریب زیادہ صدقات نہیں کر سکتے، اب غریب لوگ جو ہیں زکوٰۃ نہیں دیتے، لیکن فطرانہ تو سب نے دینا ہے، اور دینا کس کو ہوتا ہے؟ مخلوق کو دینا ہوتا ہے، اللہ کے، دوسروں کے کام آ رہا ہوتا ہے۔ یعنی اگر وہ لیتے تو انہوں نے بھی دینا ہے، یہی تو بات ہے، یعنی تمام مسلمانوں نے فطرانہ دینا ہے، ہے نا، ہے نا، تمام لوگوں نے دینا ہے جو مسلمان۔ تبھی تو یہ دیکھیں چھوٹی اماؤنٹ ہے، تھوڑا سا ہے نا اماؤنٹ، نا 1000 بن جائے گا، 2000 بن جائے گا، اور اللہ نے ہمیں ترغیب دی کہ آپ دیں۔ ہم غریب کو دیں گے، غریب کو جب پیسے ملے گا تو وہ سب سے پہلے یہ سوچے کہ میں فطرانہ دوں، پیسے تو آ گئے نا ہاتھ میں، اور تبھی ہمیں کہا کہ یہ عید سے پہلے دو۔
اور ہر ایک پر فطرانہ اس کی حیثیت کے حساب سے. اگر کوئی غریب ہے وہ 100 روپے دے دے, وہ کم دے دے, دینا ضرور ہے, وہ کم دے دے نا. اس چیز کا تو ہمیں بھی نہیں پتا اور ہمارے غریبوں کو بھی نہیں پتا. وہ ہاں یہی نا, اپنی حیثیت کے حساب سے دینا ہے. ہر ایک نے اپنی حیثیت 50 روپے دے دے, جو کھاتے ہیں, جو ہماری خوراک ہے, جیسے ہمارا لائف سٹائل ہے اس حساب سے فطرانہ سب نے دینا ہے. فیملیز بہت بڑی بڑی فیملیز بہت بڑی ہے نا, 5 8 9 ممبرس. دیکھیں اسلام ہمیں ترغیب دیتا ہے کچھ نہ کچھ دو اللہ کے راہ میں, کچھ نہ کچھ دو. 100 دے دیں, 200 دے دیں, لیکن سب کا شمار کر کے نا, 50 روپے سب کا شمار کر کے. یعنی غریب بھی شاپنگ تو ضرور کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے, کرتا ہے نا. تو یہ نیکی کرنی ہے. اور زکوٰۃ صدقات نہیں کر رہے, پورا سال نہیں کرتے تو نہ کریں, لیکن غریب نے بھی فطرانہ دینا ہے, یہ سب نے دینا ہے. اللہ کی یہ اس میں جو ہے نا مصلحت یہ ہے کہ پیسہ گھومے, سب کے دلوں سے پیسے کی محبت نکلے, اور سب ایک دوسرے کا خیال رکھیں. اس مہینے میں رمضان آتا بھی تو اسی لیے نا کہ ہمیں احساس ہو دوسروں کا. جب ہم بھوکے رہتے ہیں تو ہمیں پتہ چلے کہ بھوک جب پڑتی ہے تو انسان کا کتنا دل چاہتا ہے کہ کھائے ہم. تو یہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں یہ ہمیں کتنی حسرت سے دیکھتے ہوں گے, پتہ نہیں ان کے پاس کتنی دنیا جہان کی نعمت ہے, پیسہ ہے, گاڑیاں ہیں, خوراک ہے, ہر چیز ان کے پاس ہے, آرام دہ ان کے گھر ہیں, وہ کتنی حسرت سے ہمیں دیکھتے ہوں گے. تو ہمیں ترغیب دلائی زکوٰۃ دیں, صدقات دیں, لیکن فطرانہ تو سب نے دینا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ, فطرانے کے علاوہ عید کی نماز آتی ہے. عید کی نماز کے بارے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترغیب دی کہ عورتیں مرد سب عید کی نماز پڑھیں. اور آپ نے فرمایا کہ میدان میں, یعنی تبھی تو عید کی نماز, یعنی وہ ہے نا, اللہ نے کہا نا کہ جو غور و فکر کرتے ہیں, عقل سے کام لیتے ہیں, انہیں تو ہدایت آتی ہے. ہمارے معاشرے میں کیا, عورت ہر جگہ جا سکتی ہے, مسجد نہیں. اچھا چلو پھر کہتے لو وہ عورتیں جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی, تبھی تو مسئلہ حل کر دیا, میدان میں آؤ, کھلے میدان میں آؤ. مسجد میں نہیں ہے عید کی نماز. عید کی نماز کھلے میدان میں, کسی بھی کھلی جگہ پر انتظام ہو جاتا ہے, لان میں انتظام کر دیتے ہیں لوگ اپنے گھروں میں. یعنی تمام مسلمانوں نے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز بھی نہیں پڑھنی, اس خاتون نے, چھوٹے بچوں کو بھی لے کر, حتیٰ کہ ایک صحابیہ نے کہا اے اللہ کے رسول ہمارے پاس اتنے کپڑے نہیں ہیں, چادریں اتنی نہیں ہیں کہ ہم وہ اوڑھیں, پردہ کر کے میدان میں آئیں. آپ نے فرمایا ایک چلی جائے تو دوسری اس کو واپس بھیجے, چادر وہ پہن کر آئے, ادھار لے کر وہ بھی پہن کر آئے, میدان میں سب شامل ہوں. اور صحابیات نے پوچھا اے اللہ کے رسول جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی, آپ نے فرمایا مسلمانوں کی دعاؤں میں شامل ہو. ہمارے یہاں یہ کنسیپٹ ہی نہیں ہے, عورتوں کو گھر بٹھا دیتے ہیں, یعنی کہتے ہیں ہم آئیں تو سوئیاں پکی ہوئی ہوں, کچھ نہ کچھ میٹھا تیار ہو, آئیں تو گھر صاف ستھرا ہو, صفائیاں ہوئی بھی ہوں, ہے نا. اور ہمارے مرد تیار ہو کر جاتے ہیں, اور ہماری عورتیں جو میلی کچیلی کپڑوں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں. نہیں پڑھی نا عید کی نماز آپ کے یہاں عورتیں جائیں, نہیں مطلب ہم نے آج تک اپنی لائف میں نے دیکھا ہی نہیں کہ کبھی کوئی میں نے بھی یہاں پہ آ کے بحریہ میں آ کے مسجد میں جا کے 3 سالوں میرے ہسبینڈ بہت اچھی, تو انہیں کہتے ہیں کہ عورت کی تو عبادت کمرے کے اندر ہونی چاہیے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, یہ ہمیں اتنا, میں آپ کو بتاؤں, ہاں میں آپ کو بتاؤں, ہمیں اتنا بڑا دھوکہ دیا. ڈرائیونگ عورت کر رہی ہے, بائک عورت چلا رہی ہے نا, ہے نا, جہاز چلا رہی ہے عورت, اور جاب ہر جگہ دنیاوی. یعنی ہم کیا سوچتے ہیں, یعنی عورت کو دین کے معاملے میں ہم کیوں پیچھے کر دیتے ہیں. عورت ہر دنیاوی کام کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی. ہمارے مردوں کو یہ بات نہیں سمجھ آتی, کیا عورت کے اوپر کمانا فرض ہے, لیکن کماتے کہ جیسے مرد کر رہے ہیں ویسے عورت بھی کرو نا, تم بھی پارٹنر بنو, تم بھی چلو. ہر جگہ تو عورت پہنچ گئی, یعنی میں کہتی ہوں ہر جگہ چلو پہنچے. جب عورت وہ پولیس کے لباس پہن کر کھڑی ہوتی نا, یقین مانی یہ ایسا لگتا ہے یہ تو پیشہ عورت کے لیے تھا ہی نہیں. وہاں پہ بھی عورت کھڑی ہے, اور اس نے ڈیلنگ کس سے کرنی ہے, مردوں سے ڈیلنگ کرنی ہے, ٹریفک کے لوگوں سے ڈیلنگ کرنی ہے. لیکن کبھی بھی مرد کے ذہن میں نہیں آتا کہ یہ پیشہ عورت کے لیے نہیں تھا, یہاں عورت کو نہیں جانا چاہیے تھا. پہنچتی ہے جہاں نیکی کا کام ہے, جہاں یعنی ایک عید کی نماز میں جو عورت گئی ہے وہ کیا کرے گی وہاں جا کر, خطبہ سنے گی, وہ کیا کرے گی, عید کی نماز پڑھے گی. جو عورتیں گھر میں رہتی ہیں آپ بتائیں کیا وہ عید کی نماز پڑھتی ہیں, پڑھتی ہی نہیں ہیں, نہیں پڑھتی ہی نہیں ہیں. مردوں کو کیوں نہیں دکھ ہوتا کہ ہم نے عورتوں کو پیچھے کر دیا نیکی میں,
دکھ ہی نہیں ہوتا مردوں کو اس بات کا. ہاں مردوں کو یہ بڑا ہوتا ہے کہ وہ جاب کر رہی ہے, وہ شانہ بشانہ کام کر رہی ہے, وہ دیکھو اپنے میاں کا کتنا ساتھ دے رہی ہے. یہ نہیں سمجھ آتی کہ ہم نے عورتوں کو بھی تو اپنے نیکی میں ساتھ لے کر چلنا ہے. اور اس کا نقصان اتنا زیادہ ہوتا ہے, اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ مرد کا تو کام ہے کہ کما کے لا رہا ہے, اور تربیت تو عورت نہیں کرنی ہے. ہر مواقع تو ہم کاٹتے گئے جہاں اور اپنے دین کو سیکھنا تھا, ہر مواقع ہم کاٹتے چلے گئے. وہ اس کے کان میں دین کی بات پڑے گی نہیں. اچھا کہتے ہیں نیٹ کے ذریعے, کون بیٹھتا ہے نیٹ کے ذریعے دین کی بات بیٹھ کر سمجھتا ہے, سنتا ہے؟ نہیں سنتا. 10 منٹ سنیں گے, 20 منٹ سنیں گے, 5 منٹ سنیں گے, گھر کے بکھیڑوں میں ایسے لگتی ہے. نہ وہ دعا میں شامل ہو سکتی ہے, نہ وہ اجتماعی عبادت میں شامل ہو سکتی ہے, نہ وہ دین کی بات سنتی ہے. اور مرد کیا ہے, پھر سن کر آتے ہیں اور آنے کے بعد وہ گھر میں دین کو نافذ کر ہی نہیں سکتے. نافذ کس نے کروانا ہے؟ ہیلپر کون ہوگی؟ بیوی ہوگی. اب دیکھیں نا ہماری اتنی ایج ہے نا, ہم نے اتنا قرآن ہم نے اتنی ایج میں نہیں سیکھا تھا. نیٹ کے ذریعے ہمارے پاس نیٹ تو کب سے تھا, لیکن کم از کم 10 سالوں سے تو ہے نا, جتنا ہم نے ایک مہینے میں سیکھا. یہ ہوتا ہے نا. اچھا, اور سب سے بڑی بات یہ کہ دیکھیں کہ حرم میں جاتی ہیں کہ نہیں جاتی عورت؟ جاتی. وہ اللہ کا گھر ہے کہ نہیں ہے؟ وہاں پر ایک چلو ذہن بنا ہوتا ہے کہ یہاں آتے ہیں دعائیں قبول ہوتی ہیں, اور پھر اس کے علاوہ یہ کہ بڑا فضیلت والے مقام ہے. میں تو گئی تو میں نے یہ دیکھا وہاں پر دین سیکھنے کی کوئی مواقع ہے ہی نہیں. جو جیسے سیکھ کر آئے وہ ویسے ہی کر رہا ہے. وہاں تو عبادت کرنی ہے. دین سیکھنے کے مواقع تو ہمارے اپنے ممالک میں ہوتے ہیں, جگہ جگہ اللہ نے مواقع دیے, یہاں ہم سیکھتے ہی نہیں ہیں. بس یہی ہوتا ہے ہر سال عمرہ کر رہے ہیں, کئی عمرے کر لیتے ہیں, حج کر لیتے ہیں, ان کے اندر برائیاں ختم ہی نہیں ہوتی کیونکہ دین کو سیکھا نہیں ہوتا. خالی صرف عبادت کرتے رہیں, انسان کے اندر یعنی نیکیاں نہیں آتی جب تک کہ دین کو سیکھے نہیں. اب عورت عید کی نماز کے لیے بھی نہ جائے. دیکھیے مانے آپ کو ابھی یہ باتیں حق بات قبول کرنے میں ٹائم لگے گا, لیکن میں نے یہ بتانا ہے. مجھے نہیں اس بات سے فرق پڑتا کہ آپ کے گھر کے مردوں کو, یقین مانے جس کلاس میں بھی میں گئی ان کو یہ باتیں ابھی عجیب لگتی تھیں. بڑا ٹائم لگا. آپ کو بھی کتنا ٹائم لگا عید کی نماز کے لیے؟ یعنی گھر اب ساری کلاس کی خواتین جانا شروع ہو گئیں, گھر کے مردوں پر بھی محنت کرنے میں ٹائم لگا. ہم غلط راستے پر چل رہے ہیں, یقین مانے. لیکن پتہ ہی نہیں تھا اس بات کا. کوئی ہے ہی نہیں, کبھی ہم کسی کو پڑھتے تھے کبھی جاتے ہی نہیں کہیں. بالکل شکر ہم لوگ رہتے, ہمارا بہت باہر نکلنا ہے ہی نہیں. جیسے میں آپ کو بتاؤں, ہمارا دین کے معاملے میں شعور ہے ہی بہت تھوڑا, کیونکہ ہم نے اس پہ ٹائم بہت تھوڑا لگایا ہے. اب ہم نے اس کو عمل کی نیت سے سمجھے نہیں. ہمارے گھروں میں وہی طریقے دین کے چل رہے ہیں جو بڑے کرتے تھے, وہی چل رہے ہیں. وہ اللہ نے کتنی دفعہ کہا, اگر بڑے گمراہ تھے تو تم نہیں سنبھلو گے. بڑوں کو تو میڈیا کا پتہ ہی نہیں تھا. ہم نے سب سیکھا کہ نہیں سیکھا, جڑے کہ نہیں جڑے, بلکہ اس کو عجیب سمجھتے. آپ نے ابھی تک ٹچ موبائل رکھا ہوا ہے, بھئی اس میں کیا بری بات ہے؟ اس میں کون سی شرمندگی والی بات ہے؟ شرمندگی والی بات تو یہ ہے کہ میں دین کا پتہ ہی نہیں چلا, ہم نے سمجھا ہی نہیں. آج ہماری یہ سوچ بن گئی کہ نہیں بن گئی؟ ہماری نسلوں میں کوئی یونیورسٹی گیا کہ نہیں گیا؟ ہم بچیوں کو ہاسٹل میں بھی رکھ کے یونیورسٹی بھیج رہے ہیں کہ یہ ڈاکٹر بنے, یہ انجینئر بنے. حتیٰ کہ میں کہتی ہوں بچیوں کو باہر کے ملک بھی بھیج دیتے ہیں. کتنا بڑا رسک لیتے ہیں. میں کہتی ہوں یہ کتنا بڑا رسک لیتے ہیں. ہاں, میں تو سوچ کر یعنی میں کہتی ہوں ماں باپ پیسہ بھی لگا رہے ہیں, اتنا پیسہ کیش لگاتے ہیں, جائیداد بیچ دیتے ہیں. میں کہتی ہوں اللہ کس کے بھروسے پر یہ بھیج رہے ہیں باہر کے ملک میں؟ عزت پامال ہو جائیں, کوئی تحفظ نہ رہے, لیکن ہم پھر بھی فخر سے یہ قدم اٹھاتے ہیں. اس میں ترقی ہے. کچھ نہیں ہوتا اگر ہم نے نہیں پڑھا, ہم جاہل رہے, ہماری نسل کا تو فیوچر بنے, ہے نا. یہ ہم اس رخ پر آئے کہ نہیں آئے؟ دین کو سمجھے. اگر آج بھی یہ دل کو باتیں نہیں لگ رہی ہے کہ مانے حدیث کھولیں پڑھیں کہ عید کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا. وہ ہوتے جو نماز نہیں پڑھتی ان کو بھی عیدگاہ میں لاؤ تاکہ وہ مسلمانوں کی دعا میں شامل ہو. اچھا, اور پھر اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب خواتین آتی ہیں عیدگاہ نماز پڑھنے کے لیے, اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتے ہیں, سب سے پہلے آسمان پر, اور اللہ تعالیٰ زمین پر جھانکتے ہیں اور فرشتوں سے کہتے ہیں دیکھا میرے نیک بندوں کو. تو عورتیں نا روزے رکھے ہوتے ہیں, کیا وہ اجر لینے کے لیے میدان میں نہ آئیں؟ اور سب سے بڑی بات کہ میدان میں اگر آ جاتی ہیں, دعا میں شامل ہوتی ہیں, یہاں پر تو گمراہ ہونے کا, سرکشی میں, فتنے میں مبتلا ہونے کا کوئی چانس ہی نہیں ہوتا جتنا بازاروں میں ہے.
سب سے بری چیز جگہ بازاروں میں اتنا وہاں پر مرچا بھی پکڑا دیتے، یہ لو کارڈ لو اور جاؤ. یہ ان کی جہالت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ان کی نادانی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ان کی دین سے غفلت ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں دے رہی ہیں اپنی بیوی بچوں کو چابیاں، بیٹیوں کو کہ جاؤ تم شاپنگ کر رہو، جبکہ جتھا مردوں کا، گندے مردوں کا ہوتا ہے جو بازاروں میں گھسے ہوئے ہوتے ہیں، عزتیں لوٹ رہے ہوتے ہیں، لیکن مرد کہہ دیتے چلو تم چلے جاؤ. یہ کتنی بڑی ان کی نادانی ہے، فرائض سے کتنی زیادہ غفلت ہے. کہتے ہیں کہ گوار ہے نا فرشتوں میں نے سب کو سب ہاں. اور اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ پہلے آسمان پر آتا ہے، اللہ کہتا ہے یہ میرے بندے 30 دن محنت کر کے آئے ہیں، آج ان کو انعام دینا ہے، آج تو ان کا انعام کا دن ہے. اور اللہ پھر فرشتوں سے کہتے ہیں، حالانکہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے سب کچھ، اللہ کہتا ہے ان کو دیکھنا، گواہ رہنا، یہ سب میدان میں آئے ہیں میری بات مان کر، گھر بار چھوڑ کر، اپنا آرام چھوڑ کر. صبح اٹھنا کوئی آسان بات ہوتی ہے؟ اپنا آرام چھوڑ کر میری اس خوشی کو قبول کرتے ہوئے آج یہ میدان، کھلے میدان میں آئے. زمین پر بیٹھتا ہے وہاں انسان جا کر، جو نہیں بیٹھ سکتے ہوتے وہ لے جاتے اپنے موڑے وغیرہ. اللہ کہتا ہے یہ سب کچھ میری خاطر چھوڑ کر آگے انعام لینے کے لیے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے انہیں آج بخش دیا. اتنی بڑی یہ نعمت ہوتی ہے. واحد ہی ملکوں میں بلکہ سارے پڑھنے جاتے ہیں یہ، انہوں نے اپنے کلچر کو رکھا ہوا ہے، اپنی پہچان رکھی ہوئی ہے. یقین مانے ہم لوگ تو اتنے غافل ہو گئے. نہیں ادھر ہے نا یہ جو تلوار چوک پر یہ جو ہوتا ہے تلوار چوک پر، ہاں یعنی مسجد میں بھی انتظام کر دیا جاتا ہے کہ جن لوگوں نے اگر ادھر آنا ہے تو ادھر آ جائیں، جن خواتین نے نہیں پڑھنا ہوتا تو وہ چلے جائیں میدان میں. تلوار چوک کے پاس نا ایک گھر ہے، وہاں پر جو ہے نا میں آپ کو بتا دوں گی کون سا نمبر ہے گھر کا، اس نمبر انہوں نے اپنے لان میں اتنا انتظام کیا ہوتا ہے بڑا کھلے پیمانے پر، جیسے محمد رسول وہاں وہ لوگ کرتے ہیں، ہاں وہاں پہ کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ پانی کا انتظام، بیٹھنے کا انتظام، وہ لوگ تو شرط سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں. میسج کر دیجیے گا نمبر. اچھا ٹھیک ہے. ہاں کر دیجیے گا. ہاں یہ کام عورت نہیں کر سکتی. ہاں لیکن اب یہ دیکھیں نا، اس میں ہم نے اپنی عقل نہیں لڑانی ہے نا. اچھا عورت نہیں نہ نفل عبادت کی یہ جماعت جو ہے نا مرد ہی کروائے گا، اس کی اذان نہیں ہے. میرے گھر عید کی نماز پڑھنے کے بعد کوئی غالب نہیں ہوتا. ہاں دیکھیں نا یہ ہم نے خود سے عقل لڑائی کہ گھر میں عورتیں کروا دیں. مردوں کو کیا فرق پڑتا ہے عورتوں کو ساتھ لے جانے میں؟ اچھا گھر میں پڑھائیں تو پھر اور سنیے آگے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی اس کی سنتیں بھی بتائی نا، تربیت کی ہماری، یہ نہیں کہ ایسی ہوا میں بات کر دی. آپ نے فرمایا اس دن یعنی چھوٹی عید پر آپ نے فرمایا کوئی میٹھی چیز کھا کر جایا کرو، سنت ہے کیونکہ روزے رکھے ہوتے ہیں نا، سنت ہے اس دن کوئی میٹھی چیز کھا کر جاؤ. پھر آپ نے فرمایا جب تم ایک راستے سے جاتے ہو تو واپسی میں راستہ بدل کر آؤ تاکہ راستے بھی گواہی دیں. یا اللہ یہ خوشی کے موقع پر بھی تمہیں بھولے نہیں ہیں. یہ گھروں میں یہ اجر مل سکتا ہے. ہم یہ مین میخے نکالیں ہی نہ، بلکہ مردوں کو تیار کریں. مرد ہمارے جب بازاروں میں بھیج سکتے ہیں تو یہ نیکی کے لیے وہاں پر کون سا فتنہ ہوگا؟ مردوں کا الگ سیٹ اپ ہے، عورتوں کا الگ سیٹ اپ ہے، جیسا کہ حرم میں ہوتا ہے نا. مرد الگ بیٹھتے ہیں، عورتیں الگ بیٹھتے ہیں. ہمارے تو آدمی کہہ رہے ہوتے ہیں جلدی کریں. ہاں اب آپ بتائیں ان کے مرد یعنی پہلے ہوتے ہی نہیں تھے، مخالفت کرتے تھے. آپ تو خود لے کے ہماری مسجد میں تو نہ تیاری کرے، یعنی یہ دیکھیں نا، نہ اتنا میک اپ کر کے جائیں. دیکھیں نا ساری تیاری اچھا عید کی تیاری کیا ہوتی ہے؟ تیاری بتائیے. اچھا جو بھی میٹھی چیز بنانی ہے، جو بھی اچھا ہاں رات کو بنا لے انسان. اور اس کے علاوہ لازمی نہیں ہے کہ فرض نہیں کہ کوئی میٹھی چیز کھا کے جائیں. کچھ بھی نہیں ہے تو کھجور کھا کے چلے جائیں. ہاں کھجور کھا کے چلے جائیں. کھانا ہی تو بنانے میں بزی ہوتے ہیں. نہیں یہ تو فجر کے تھوڑی دیر بعد ہم سوتے تو نہیں، فجر کے بعد ہو جاتی ہے تو آپ کھانا تو دوپہر کو کھانا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، اللہ کہتا ہے بہتر ہے یعنی جو میرے راستے پر چلا وہ خیر مما یجمعون. اللہ کا راستہ جو ہے یہ زیادہ بہتر ہے. جو تم کام کرتے ہو، جو تم جمع کرتے ہو، یہ کام تو پھر بھی ہو جائیں گے. ساری زندگی ہوتے ہیں. اچھا میں آپ کو بتاؤں عید کی نماز جو ہوتی ہے نا لیٹ ہوتی ہے.
سورج نکل آتا ہے، لیٹ ہوتی ہے. اللہ نے ہمارے لیے آسانیاں بنائیں، مواقع دیے، ہمیں سہولتیں رکھی تاکہ ہم عمل کریں. اچھا عید کی تیاری، مردوں کو کپڑے استری کر کے رات کو دے دیں، خود بھی جو ہے نا اپنے کر کے رکھنے، کچھ نہیں کرنا، صرف وضو کرنا ہے، دھلے ہوئے کوئی بھی کپڑے پہنے ہیں آپ چلے جائیں، آپ نے نماز پڑھنی ہے نا. وہ جو اپنے بناؤ سنگھار کرنا ہے وہ آ کے پھر کر لیں، وہ جو اپنے لمبی تیاری کرنی ہے وہ پھر آ کے کر لیں. نہیں عورتیں بڑی تیار ہو کے آئی ہوتی تھی، اتنا اچھا تیار. اچھا میں آپ کو بتاؤں، میں تو جب بھی عید کی نماز پڑھنے گئی ہوں نا، میں بڑی حیران ہوئی ہوں. عورتیں پورے میک اپ، پوری جیولری، پوری مہندی لگا کر آ کر بہت پہلے آ کر بیٹھی ہوتی تھی، اور ہم تو اینڈ ٹائم تک پہنچتے تھے. کتنے بجے اٹھتی ہوں گی؟ ہیں صبح کتنے بجے اٹھتی ہوں؟ پتہ نہیں، یقین مانے ان کے شوق، ان کے جذبے میں دیکھ کر نا ہمیشہ حیران ہوئی. میں کہتی یا اللہ یہ کون سی عورت ہے کہ ہم تو اینڈ ٹائم تک کپڑے پہنے اور وضو کیا اور عبایا پہنا اور چل پڑے. روبینہ آنٹی کی بہو ہے نہیں، کتنے بچے ان کو تیار کیے ہوئے، تاج لگائے ہوئے، سارے لوگ سب لوگ، بچوں کو لے کے تیار کر کے. اور حتیٰ کہ میں آپ کو بتاؤں، اب جو لوگ اس کام میں لگ گئے نا، اب وہ کہتے ہیں جب تک ہم عید کی نماز کے لیے نہ جائیں نا عید لگتی ہی نہیں لگتی. یعنی دیکھیں نا، مسلمان کو جو اللہ نے خوشی دی اس کو صحیح طریقے سے منائے نا. ہم تو بس فون ہی کرتے نہیں دیکھیں، بخشش کے لیے سارا کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، تاک راتوں میں جا کے سب کچھ، اور وہاں پہ جا کے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فرشتوں دوبارہ ہے نا، میں نے ان سب کو بخش دیا. اچھا اور اس کے علاوہ رواج بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، تو یہ سوچیں کہ کس نیت سے جا رہے ہیں. نیت کیا ہے؟ نیت کیا ہے؟ ہم نیکی کی نیت سے جا رہے ہیں نا، کوئی دنیاوی اور تو کوئی نیت ہے ہی نہیں. اللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ ہے، آپ جا کے دیکھیں. ٹائم تو کچھ لگتا نہیں نماز میں، اس کو جانے کا اور آنے کا ٹائم کچھ بھی نہیں ہے، مردوں نے بھی تو جانا ہے نا. اچھا اور اس کے علاوہ 3 بجنے والے. ایک اور اگلی بات، اس کے بعد شوال کا مہینہ آتا ہے. شوال کے روزوں کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے بارے میں یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے شوال کے 6 روزے رکھ لیے اور رمضان کے فرض روزے رکھے، آپ نے فرمایا یوں سمجھے جیسے اس نے پورا سال مستقل روزے رکھے. شوال کے کسی بھی 6 مہینے سے پورے مہینے میں رکھ سکتے ہیں. ہمارے ہاں کیا کنسیپٹ ہے کہ بھائی اگلے دن سے شروع کر لو، اور پھر یہ کہ مستقل رکھ لو. یہ اس لیے ہے، ہاں یہ اس لیے ہے کہ عادت پڑی ہوئی ہوتی ہے. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ آخری عشرے میں نا طاقت انسان کی انرجی کم ہونے لگتی ہے. انسان اپنے آپ کو ریسٹ دے، ہاں تھوڑا انسان اپنی باڈی کو ریسٹ دے، اور ریسٹ دینے کے بعد جب اللہ نے سختی نہیں رکھی تو پھر پورے مہینے میں انسان گیپ کے ساتھ 6 پورے کر لے انسان. ہاں یہ بھی صحیح ہے انسان. چلیں ٹھیک ہے، آج ہماری جو ہے نا سورہ یونس. نماز کا بتا دیں کہ میں نے اکثر دیکھے جماعت میں پڑھ آتی اور تقریباً میں نہیں جاتی ہوں. یہ بتاتے ہیں پہلے، لیکن بعض عورتوں کو سمجھ نہیں آتی اس ٹائم. میں کہتی ہوں اس کا نقصان، اب میں یہ گرینڈ ماسک میں جاتی ہوں نا، اس کا نقصان یہ کہ ہم خواتین جو جماعت سے یہ مسجد جا کر نماز نہیں پڑھتے نا، یقین مانے عورتوں کو نماز پڑھنی نہیں آتی جماعت سے. اور وہ جو نہ صف صحیح بنانی آتی ہے، نہ دیٹ آئے ہیں، کچھ بھی نہیں آتا عورتوں کو. کھڑے ہو نا، پڑے ہاں نیچے ہو رہی ہاں ہوتی. بالکل بالکل. رکعت مس ہو جاتی ہے نا، اس کو کمپلیٹ کرنا نہیں آتا. سب سے زیادہ کنفیوژن وہاں ہوتی ہے عورتوں کو کہ کیسے اب اس کو کمپلیٹ. اچھا میرے خیال میں عید کی نماز کہی کہ پہلے شاید 11 تکبیریں ہوتی ہیں اور اگلی میں شاید 7 ہوتی ہیں، یعنی مجھے ایکسپلین کرتے تھے. ہاں کرتے ضرور ہیں. اچھا اس کا طریقہ یہ ہے کہ آنے کے بعد نا ہاتھوں کو نیچے ہی رکھنا ہے. ہاتھوں کو اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھوں کو پھر نیچے چھوڑنا ہے، پھر نیچے چھوڑنا ہے، پھر اس کے بعد جب وہ 11 ہو جاتی ہیں پھر باندھ کے پھر جو ہے نا قیام شروع ہوتا ہے. پھر اسی طرح اگلی میں بھی پہلی جب وہ تکبیر کہتے ہیں دوسری رکعت میں اسی طرح پھر بھی ہاتھوں کو نیچے چھوڑنا ہے. وہ پھر آگے جیسے تشہد ہوتا ہے وہ ہے نا. اللہ کہتا ہے میرے مومن بندے نیکی کو آسان طریقے سے کرتے ہیں اور نیکی کے اعلیٰ درجے تک پہنچتے ہیں. ہم یہ سال بعد تو عید آتی ہے، یہ موقع تو سال بعد ملتا ہے. باقی ہم کہنا بڑے نیکیاں کرتے ہیں، ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ، لیکن یہ عید کی نماز کا جو اجر ہے نا 2 رکعت نفل، اس کا اجر اپنی جگہ ہے. پہلے نماز ہوتی ہے، نماز کے بعد پھر خطبہ ہوتا ہے، وہ مختصر خطبہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اجتماعی دعا ہوتی ہے، اس میں جو شامل ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے اللہ کہتا ہے میں ان کو بخش دیتا ہوں. اور جو پورے مہینے انہوں نے محنت کی ہوتی ہے ان کو میں اجرت دیتا ہوں. تو اجرت تو ہم نے لینی ہے. تو میرے خیال میں بدھ یا جمعرات کی شاید جو ہے نا وہ عید آ رہی ہے نا، بدھ کی کہہ رہے ہیں 29 یعنی بدھ والے دن 29واں روزہ ہے، منگل کو. ہاں تو پھر
نہیں 29 تو ہوں گے نا. عید جو ہے نا ویڈنسڈے بدھ والے دن زیادہ چانس ہے کیونکہ منگل کے شام کو چاند پیدا ہو جائے گا. چلیں ٹھیک ہے، اب ہم دعا مانگتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں. یا اللہ ہمیں بخش دیں. یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ، یا اللہ ظاہری باطنی گناہ، یا اللہ جو چھپ کر کیے، یا اللہ جو سب کے سامنے کیے گناہ، یا اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیں. یا اللہ جو گناہ ہمیں یاد ہیں یا جو ہم بھول گئے ہیں، یا اللہ آپ کے تو علم میں ہیں. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں. یا اللہ جو ہمیں یاد نہیں ہے، یا اللہ ان کو بھی معاف فرما دیں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا اللہ سیدھا راستہ دکھا دے. یا اللہ ہمیں پکڑ کے سیدھے راستے پر چلا. یا اللہ ہمیں سیدھے راستے سے کبھی بھی دور نہ کرنا. یا اللہ ایک دفعہ سیدھے راستے پر چلانے کے بعد ہمیں گمراہی کے راستے پر، یا اللہ غفلت والے، لاپرواہی والے، سستی والے اعمال کبھی نہ کرنے کی توفیق دے. یا اللہ ہدایت پر ہمیں ہمیشہ قائم رکھنا. یا اللہ ہدایت پر استقامت نصیب فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا اللہ نیکیوں پر استقامت نصیب فرما. یا اللہ نیکیوں پر استقامت نصیب فرما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یا اللہ ہم بڑے کمزور ہیں. یا اللہ اپنی کمیوں کو تاہیوں کا اعتراف کرتے ہیں. یا اللہ ہم بھول جاتے ہیں. یا اللہ بار بار گناہ کر جاتے ہیں. یا اللہ بچا لے گناہوں سے. یا اللہ گناہوں سے بچا لے. یا اللہ ہم پر ہماری طاقت سے زیادہ، ہمت سے زیادہ یا اللہ بوجھ نہ ڈالیے. یا اللہ بچا لے ہمیں گناہوں سے. یا اللہ شیطانی کاموں سے، شیطانی صحبتوں سے، یا اللہ شیطانی آرزوؤں سے، یا اللہ شیطانی خواہشات سے. یا اللہ تو بچا. یا اللہ یہ بڑا پرانا ہمارا دشمن ہے. یا اللہ ہم اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں. یا اللہ اس نے ہماری نیکیاں ضائع کروانی ہے. یا اللہ تو بچا ہمیں اس سے. یا اللہ تو ہمیں اپنی حفاظت میں لے لے. یا اللہ یہ رمضان کے روزے، یہ ہمارا مل بیٹھ کر یہ دورہ قرآن کرنا، یا اللہ یہ ہمارے راتوں کا قیام، ہمارے صدقہ خیرات، یا اللہ یہ ہماری چھوٹی موٹی باتیں، یا اللہ چھوٹی موٹی باتیں، یا اللہ حق تو ادا نہیں کر سکے یا اللہ، لیکن آپ اس کو اپنی رحمت سے قبول فرمائیں. یا اللہ اس کم کو بھی یا اللہ بڑھا چڑھا کے یا اللہ قبول کر لیں. یا اللہ اپنی رحمت سے اس کو بڑھا چڑھا کے قبول کر لیں. یا اللہ ہم حق ادا نہیں کر سکے. یا اللہ کمیوں کو، تاہیوں کو، غلطیوں کو یا اللہ تو معاف فرمانا. یا اللہ تو معاف فرما. یا اللہ کوئی غلطی ہو گئی ہو، کمی کو تاہی، یا اللہ تو معاف فرما. یا اللہ تو قبول کر لے. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے. یا اللہ یہ اتنا برکت والا مہینہ آیا. یا اللہ یہ کھا پی کے ہم اس مہینے کو گزار نہ دیں. یا اللہ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل کر دے جن کو آپ نے معاف کرنا ہے اس مہینے میں. یا اللہ ہمیں تو طریقہ بھی نہیں آیا. یا اللہ ہمیں تو طریقہ بھی نہیں آیا. یا اللہ ہم تو سمجھ بھی نہیں سکے. یا اللہ ہمارے ساتھ تو کمزوریاں جڑی ہوئی، سو جاتے ہیں، بھوک لگتی ہے، تھک جاتے ہیں. یا اللہ اس مہینے کا حق ادا نہیں کر سکے. یا اللہ تو اپنی رحمت سے ہماری نیکیوں کو بڑھا چڑھا کے قبول کر لے.
یا اللہ ہمارے جو رشتہ دار جو قریبی لوگ پچھلے رمضان میں تھے اس رمضان میں نہیں ہے، یا اللہ ان کی بھی بخشش فرما دے، یا اللہ ان پر بھی کروڑوں رحمت نازل فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ ہمارے والدین کی بخشش فرما دے، یا اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، یا اللہ ہم ان کے لیے بار بار دعائیں کریں بخشش کی، یا اللہ ہمیں توفیق دے۔ یا اللہ ہم اپنی دنیا میں مست ہو جاتے ہیں، اپنے روٹین میں اپنے بچوں میں مگن ہو جاتے ہیں، یا اللہ ہم اپنے بچوں میں مگن ہو جاتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں، یا اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، یا اللہ ہماری اولادوں کو بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، یا اللہ اپنی اولادوں پر ہم محنت نہیں کر سکے، یا اللہ تو اپنی رحمت سے ہماری اولادوں کو ہدایت دے، تو سنبھال لے، بڑا پرفتن دور ہے، یا اللہ ہمارے بچوں کو سنبھال لے، یا اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما، یا اللہ ان کو بھی ہدایت کی باتیں اچھی لگیں، یہ بھی دین پر عمل کریں، یا اللہ ان کو نیک لوگوں میں شامل کر دے، ہمارے مرنے کے بعد یہ ہمارے لیے دعائیں کریں، ہمارے لیے ہاتھ اٹھائیں، یا اللہ بڑی محنت سے ان بچوں کو پالا، یا اللہ ان کو توفیق دے، یہ نیکی کے لیے کام کریں، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، واجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، یا اللہ ہم والدین سے جو کمی بیشی ہو گئی، یا اللہ اس پر ہماری پکڑ نہ کرنا، یا اللہ تو خود ہی اپنی رحمت سے ہمارے بچوں کو ہدایت نصیب فرما۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم انی اسألک من جنت الفردوس واعوذ بک من النار۔ یا اللہ ہدایت کے بعد یا اللہ آپ سے سوال کرتے ہیں جہنم کے آگ سے بچانا، یا اللہ جنت الفردوس میں بہترین ٹھکانہ نصیب فرمانا، یا اللہ جنت میں درجات بلند کرنا، یا اللہ ہم سب جتنی بہنیں بیٹھی ہیں ہم سب کو ایسے جنت میں بھی اکٹھا کرنا، ہم سب جنت میں بھی اکٹھے ہو، ہمارے بہن بھائی بھی ہمارے ساتھ اکٹھے ہو، ہمارے بچے بھی، ہمارے والدین بھی، یا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا کرنا۔ یا اللہ یہ نعمت جو تو نے ہمارے لیے تیار کی ہے، یا اللہ ہمیں نصیب فرمانا، یا اللہ یہ ہمیں نعمتوں والی جنت نصیب فرمانا، ہمارے درجات بلند کرنا۔ ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادک۔ یا اللہ توفیق دے، آپ کا بہترین ذکر کریں، آپ کا بہترین شکر کریں، آپ کی بہترین عبادت کریں۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها۔ یا اللہ مرنے سے پہلے سچی توبہ نصیب فرمانا، یا اللہ ایسی توبہ کرے جو ہماری سچی توبہ ہو، یا اللہ نفع مند علم نصیب فرمانا، یا اللہ قیامت کی ہولناکیوں سے بچانا، یا اللہ اپنے غصے سے بچانا، یا اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دینا، نیک لوگوں کے ساتھ، یا اللہ ہمیں بھی شامل کرنا، یا اللہ مرنا تو برحق ہے۔ اللہم اجعل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ۔ یا اللہ مرنا تو برحق ہے، یا اللہ ایمان کی حالت میں موت آئے، یا اللہ قرآن پڑھتے ہوئے موت آئے، یا اللہ نیکی کا کام کرتے ہوئے موت آئے، یا اللہ آپ کو راضی کرتے ہوئے زندگی کا مقصد جو ہے، یا اللہ آپ کو راضی کرتے ہوئے اس حال میں موت آئے کہ آپ کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہوں۔ یا اللہ محتاجی سے، یا اللہ محتاجی سے بچانا، یا اللہ مرتے وقت کلمہ شہادت نصیب فرمانا۔ اللہم اجعل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ۔ یا اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اذہب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یا اللہ اب روحانی بھی بیمار ہیں، یا اللہ جسمانی بھی بیمار ہیں، یا اللہ دونوں بیماریاں دور کر دیں، یا اللہ شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائیں، یا اللہ جتنے لوگ ہسپتالوں میں ہیں یا اللہ ان سب کو صحت عطا فرمائیں، یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائیں، یا اللہ ہم
تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. یا اللہ آپ کی رحمت بہت وسیع ہے، آپ کی طاقت بہت زیادہ، آپ کی قدرت بہت زیادہ. یا اللہ ان کی غیب سے مدد فرمائیں، ان کو غلبہ نصیب فرمائیں. یا اللہ ان میں جو بیمار ہیں، یا اللہ ان میں جو کمزور لوگ ہیں، یا اللہ ان کی کمیوں کو دور فرما دیں. یا اللہ ان کی غیب سے مدد فرمائیں اور ان کے دشمنوں کو یا اللہ نیست و نابود کر دیں. یا اللہ ان کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دیں. یا اللہ ہم میں سے جس کے دل میں جو جائز خواہش ہے، یا اللہ سب کی جائز خواہشوں کو پورا فرمائے. یا اللہ سب کی جائز خواہشوں کو پورا فرمائے. یا اللہ جو بے اولاد ہے ان کو اولاد نصیب فرمائے. یا اللہ جو بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہے، یا اللہ ان کو نیک صالح رشتے نصیب فرمائے. یا اللہ جو رزق کے معاملے میں پریشان ہے، یا اللہ ان کو رزق حلال نصیب فرمائے. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. یا اللہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے. یا اللہ تجھے خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے شرم آتی ہے. یا اللہ بخشش کا سوال کر رہے ہیں، یا اللہ بخشش کے طلبگار ہیں. یا اللہ تیرے علاوہ کس سے بخشش مانگے. یا اللہ ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ گناہ بہت زیادہ ہے، آپ کی رحمت تو بہت وسیع ہے. یا اللہ ہمیں معاف فرما دے. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. یا اللہ نفع مند علم نصیب فرمائے. یا اللہ جو پڑھا سنا، یا اللہ اس پر عمل کرنا نصیب فرمائے. یہ علم ہمارے حق میں حجت بنے. یا اللہ یہاں پر بیٹھنا یہ جگہ ہمارے حق میں گواہی دے. یا اللہ رمضان کے بعد بھی ہمیں ایسے بیٹھنا نصیب فرمائے. ہمارے دلوں میں یا اللہ نرمی پیدا کر دے. یا اللہ ہمیں نفاق سے، شرک سے بچا دے. اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور. یا اللہ ہمیں پکا سچا مسلمان بنا دے. یا اللہ ہمیں بعمل بنا دے. یا اللہ ہمیں بعمل بنا دے. یا اللہ ہم مسلمان یا اللہ مغلوب سے مغلوب ہوتے جا رہے ہیں. یا اللہ ہم بعمل نہیں رہے. یا اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا دے. یا اللہ ہم سب کے گھروں میں یا اللہ دین کا بول بالا کر دے. یا اللہ ہمیں دین پر عمل کرنا آسان لگے. یا اللہ شیطان جو ہمیں مشکل کر کے دکھاتا ہے، یا اللہ یہ جو ہمارے ذہنوں پر، ہمارے نیتوں پر، ہمارے دلوں پر یا اللہ وہ قبضہ کرتا ہے. یا اللہ ہمارے دلوں میں نرمی پیدا کرے. ہم سچی دل سے نیت کریں کہ یا اللہ تیرے دین پر عمل کریں گے. یا اللہ ہمیں سچی کامیابیاں نصیب فرما. یا اللہ تو قبول کر لے ان دعاؤں کو. یا اللہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب.